والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 29 پہ تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 29 جو آیت تھی، اس سے پہلے 28 تک مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا، جو ان کے لیے قیامت برپا ہوئی، ان کو جو سزا دی گئی، اس کا جو اعلان کیا گیا، یہ مختلف سٹیجز پہ جو ہے نا پڑھتے پڑھتے ہم یہاں تک پہنچے، اور 28 تک جو ہے نا سارا ان کے ساتھ جو کرنا ہے ان کے ساتھ وہ سارا معاملہ نپٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 29 میں آغاز ہوتا ہے کہ اب اہل کتاب کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی اہل کتاب بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، جس طرح مشرکین مکہ تھے، عرب تھے، اور عربوں کے اندر ہی اہل کتاب بھی پائے جاتے تھے۔ اور ان اہل کتاب کے ساتھ یہ جو عملی نفاذ ہوا ہے اس سزا کا، جو رسولوں کے دور میں سزا نافذ ہوتی ہے، وہ یہاں پہ 29 میں آ کے جو ہے نا اس کو واضح کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ اور یہاں پہ جو آخری حد ہے، وہاں مشرکین عرب کے لیے آخری حد تھی کہ ان کے لیے قتل عام ہوگا۔ ان کے لیے جو آخری حد ہے، جس کے بعد جو ہے نا سٹاپ کر دینا ہے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ یعنی یہاں پہ آخری جو ہے نا لڑتے لڑتے ان کو اس پوزیشن میں لے کے آنا ہے کہ یہاں یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، اور کس طرح دیں؟ ماتحت بن کر رہیں، ماتحت بن کر رہیں۔ یہ اس میں یہ صرف اکیلے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اکیلے یہاں پہ لفظ جزیہ نہیں ہے، یعنی ہم یوں ہی جزیہ کا لفظ آتا ہے، وہ اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ باقی چیزیں جو ہے نا اگنور ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ اکیلے جزیہ نہیں ہے، جزیہ کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، عین یدین کا یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا مغلوبیت کا جو پہلو ہے، اپنا ماتحتی کا جو پہلو ہے، وہ خود جو ہے نا واضح ہو جائے انہیں۔ یعنی یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان سرنڈر کر دیتا ہے، یعنی ایک قوم دوسری قوم کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے، یہ تب ہوتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے یعنی وہ کام کرنا ہے، وہم صاغرون۔ اور جب یہ کام کر رہے ہوں تو وہ ماتحتی ہے، جس میں جو ہے نا ظاہر انہوں نے رہنا ہے۔ تو یہ صاغر کا لفظ آ گیا، تو ظاہر ہے کہ بعض ترجمہ میں اس کا ذلیل بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس سے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صغیر یا صاغر جو ہے نا اصل میں چھوٹا بن کے رہنا ہے، ذلیل بن کے رہنا ہے، ماتحت بن کے رہنا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بھی جزیہ دیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ ماتحت بن کر رہیں۔ یہ ہے پوری بات یہاں پہ ظاہرہ کہی گئی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس آمدنی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ٹیکس کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کی آمدنی ہوتی ہے، آپ کے پاس کچھ آپ کے پوزیشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیس پہ جو ہے نا وہ کیلکولیشن ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا اس کی بنیاد پہ ٹیکس لگتا ہے۔ یہاں پہ یعنی ایک گروہ ہے، ایک فریق ہے، یہ خاص عقیدہ رکھتا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عقیدہ رکھتا ہے، خاص عقیدہ رکھتا ہے، اور ان پہ جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ ان کی سوچ اور فکر پہ ان کو افراد کاؤنٹ کر کے جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ جزیہ لگایا جا رہا ہے۔ اور جزیہ اکیلا محض جزیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور کنڈیشنز بھی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، ساتھ مل کے اکیلے جو ہے نا یہ چیز ہے۔ یہ کہیں کہ باقی لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا جزیہ دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس کی بیس کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی انکم ہے، آپ کے پاس کوئی دولت ہے، اس کی بنیاد پہ ہے۔ یہاں دولت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں افراد کو گنا جاتا ہے۔ افراد کو گننے کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ عقیدے کی بنیاد پہ، یہاں بیس ہے عقیدہ، عقیدے کی بنیاد پہ جو ہے نا کسی پہ جو ہے نا یہ چیز لاگو کی جاتی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ جزیہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ محض اکیلا جزیہ نہیں ہے، یعنی یوں بھی یہ بات یعنی اس کو تھوڑا سا کیموفلاج کیا جاتا ہے کہ فائن کر لیں، جو مرضی کر لیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، لیکن یہ ٹیکس نہیں ہے، اصل میں یہ ٹیکس نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح رہنا چاہیے۔ اچھا، یعنی یوں ہی آپ کا عقیدہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ اب آپ کا جو ہے نا اسٹیٹس جو ہے جزیہ سے زکوٰۃ کی طرف آ جائے گا۔ یہ تصور جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ابزارو کرنا کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ یہ بات سامنے رہنی چاہیے بہرحال۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ یہ ہم نے کیوں کیا، اس کی جو ہے یعنی جو قرارداد جرم ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اصل میں جب یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ یہ ایمان نہیں لائے، اور تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو وہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے عزیر کو
یعنی یہودیوں نے اور مسیحیوں نے یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا کہا ہے، یہ بات ہے۔ اور دیکھیں پھر یہی بات ہے کہ یہ عقیدے کی بنیاد پہ یہ جزیہ جو ہے نا سزا دی جا رہی ہے، یعنی یہاں پہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی بیان کی جا رہی ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سینکشن، کوئی اپروول، کوئی اس طرح کی جو ہے نا کوئی چیز ملی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی کسی تورات میں لکھا ہوتا یا انجیل میں لکھا ہوتا یا ان پیغمبروں نے خود کوئی ایسی چیز کہی ہوتی، ایسی جب انہوں نے بات نہیں کہی تو اب ان کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن کیا رہ گئی ہے یہ بات کرنے کی، سوائے اس کے کہ یہ اپنی منہوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ منہوں سے باتیں کر رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی انسان یوں ہی جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیتا ہے، جب اس کے پاس کوئی دلائل نہ ہوں، کوئی اس کے پاس عقلی فطری انسانی فطرت پہ مبنی یا جو ہے نا الہامی کتاب پہ مبنی کوئی دلیل نہ ہو، تو اس وقت جب انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اپنی منہوں کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں انہوں نے پچھلوں کی پیروی کی ہے، یضاہئون قول الذین کفروا، پچھلوں کی پیروی کی ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا تھا پچھلوں نے انہی کی پیروی میں یہ لوگ چل رہے ہیں، یعنی یہ پیغمبروں کی الہامی کتابوں کی پیروی میں نہیں ہے، یعنی پھر یہاں پہ ان کا تعلق توڑ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اصرار ہے کہ میں یہ چیز قبول نہیں کرتا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، قاتلہم اللہ، یہ ہلاک ہوں، یعنی یہ جو قاتلہ کا لفظ آتا ہے یہ ہلاکت، یعنی جس کو ہم لعنت کا جملہ کہتے ہیں کہ کوئی ہلاک ہو، کوئی جو ہے نا اس پہ مار پڑے یا ایسی چیزیں جو لفظ بولتے ہیں اردو میں، ایسے ہی یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یوفکون، ایک اب یعنی یہ یوفکون کا جب بھی لفظ آتا ہے اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے پھرے جانا، یعنی ان کو کہاں سے پھیرا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہے یعنی لینگویج میں وہ یہ ہے کہ جب ایک obvious سی بات ہو، یعنی ایک واضح بات ہو، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا انسان اس کو نہ سمجھے بلکہ اس کی بجائے الٹی یا نا چال چلنا شروع کر دے، تو اس کے لیے انا یوفکون، حیرت کا جملہ ہوتا ہے کہ یہ ایک واضح بات تھی، کیا ہو گیا ان کو جو ہے نا یہ بات سمجھ نہیں سکی اور کہاں سے جو ہے نا پھیرے جا رہے ہیں، یہ بات ہے۔ اچھا، آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ یہ آیت نمبر 31 سے ہے، اتخذوا احبارہم۔ جی جی بھی ہم پڑھتے ہیں چارج کی مشرکین کی بھی اللہ تعالیٰ نے، جی جی لاسٹ ٹائم آپ نے جب وہ اللہ کی سنت کے اس میں سمجھایا تھا کہ اللہ کی سنت اس طرح سے ہوتی ہے، تو آپ نے ایک چیز کہی تھی کہ یہ اخلاقی اصولوں پہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے، لیکن جس طرح سے یہ چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے، جس طرح سے یہ جسٹیفیکیشن بھی ان کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ اخلاقی کوئی اصول یہاں پہ ہے جو جس کو وہ بیچ میں رکھ کے بات کر رہے ہیں، جی جی تو وہ ہم کیوں اس چیز کو وہ نہیں کر رہے کہ یہ اخلاقی اصولوں کے مطابق ہے، جی مطلب دنیاوی جو اخلاقی اصول ہوں اگر وہ بیچ میں نہیں ہے تو پھر تو ہم ڈائریکٹ بس سزا کو پڑھیں اور بس سزا ہے جی وہ ساری چیز کیوں؟ جی جی جب وہ بات کہی تھی تو اس میں کنٹیکسٹ انسانوں کا تھا، یعنی شریعت کے پہلو سے تھا، یعنی اصل جب پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ ہاں، اسی کی ذیل میں اگلی دو چیزیں ہیں، اسی کی ذیل میں جب یہ شریعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سنت اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم شریعت کی کوئی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات شریعت کے حوالے سے کوئی قانون ہمیں دیتی ہے تو اس کی بیک پہ ہمیشہ جو ہے نا کوئی اخلاقی اصول ہوتا ہے، یعنی یہ اسی شریعت کے کنٹیکسٹ میں رہتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں کہ جب کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو کیا وجہ ہے، یعنی وہ شریعت ہے نا، ہم شریعت سے جب یہ کہیں گے کہ اچھا یہ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کی جو ہے نا سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اب اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی یہ شریعت ہے نا، جب ہم انسانوں کو کنونس کریں گے، کوئی بھی شریعت کا پہلو ایکس وائی زیڈ لے لیں، تو جب ہم اس کی دعوت دیں گے، جب انسانوں کو کنونس کریں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی بنیاد پہ یہ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی بیس پہ بھی یعنی قرآن مجید کے اندر سزائیں بیان ہوئی ہیں، یا تہمت لگاتا ہے کسی عورت پہ تو سزائیں بیان ہوئی ہیں، تو وہ سب جو ہے نا اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے، انسانی اخلاقیات کا معاملہ ہے، انسانی اخلاقیات کا معاملہ ہے، اور دوسرے انسان جو ہے نا اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ یہ معاشرے کے اندر اس طرح کا جو ہے نا چیزیں ہوں، اس طرح کے جرائم پائے جائیں، تو یہ اصل میں وہ کہاں سے چیزیں اٹھتی ہیں، انسانی اخلاقیات سے اٹھتی ہیں۔ ایسے ہی جب ہم یہ سزا دیں گے کہ مشرکین کو سزا دیں گے اپنے درمیان کہ ہم ان کو اب ہم قتل عام کریں گے، یعنی شریعت کے تحت اس کو لیتے ہوئے، میں اس کو شریعت والی بات الگ ہے، جی جی وہ تو میں اس بات
ایگری کر رہا ہوں کہ یہ شریعت اس طرح سے نہیں ہے کہ جو ہم بھی فالو کریں اس میں جی جی بھی اب انیکٹ کریں، جی جی وہ اس طرح سے شریعت نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اخلاقی اصول تو موجود جی، وہ جو اخلاقی اصول موجود ہیں وہ شریعت کے پہلو سے نہیں ہیں، وہ تو اس کو ہم سنت اللہ کا نام دیتے ہیں، سنت اللہ کا نام دیتے ہیں۔ یوں ہی ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو انسانی دائرہ اختیار میں ہیں، میں اس کی بات کر رہا تھا، اور اسی کے اختیار انسانی اخلاقیات جب بھی بات کہی جائے گی تو میرا یعنی یہ کہ میں بھی وہی بات کروں گا، آپ بھی وہی بات کریں گے، اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہی بات کہے گا کہ معاشرے کے اندر جرائم نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یوں ہی اس کی بات آئے گی تو یہ شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم بتائیں گے یہ سنت اللہ ہے۔ تو شریعت کو جو ہے نا، شریعت کے باب میں ہم کہیں گے کہ اچھا شریعت کے اندر اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اخلاقیات کا پہلو بھی آتا ہے، اور اس میں پھر انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کوشش کرنی ہے، تمہیں یہ جد و جہد کرنی ہے شریعت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اور جب یہ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ کوشش کی جائے گی، جد و جہد کی جائے گی، تو شریعت کے بارے میں کی جائے گی نا، اور یہ پھر انسانی تگ و دو کا میدان بھی نہیں رہ گیا، انسانی تگ و دو کا میدان بھی نہیں رہ گیا، جس طرح ہمارے ہاں یعنی مذہبی جماعتیں یا اسلامی جماعتیں جو ہے نا، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی ٹارگٹ جب بات کرتے ہیں تو انہی آیات کو جو ہے نا پیش کرتے ہیں۔ جب پیش کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اخلاقیت ہے، نہ اس کی بنیاد پہ انسانی تگ و دو کا کوئی معاملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ہی کیا ہے جیسے جو ہے نا، یعنی کسی کو موت دے دیتا ہے، کسی کو جہاں زلزلہ آ جاتا ہے کسی علاقے میں، یا قحط آ جاتا ہے یا طوفان آ جاتا ہے، تو ہم یہ تکوینی چیزیں کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی سنت سے متعلقہ ہے، اور جب انسانوں کے ساتھ یا رسول بھیجے جاتے ہیں تو اس رسول کے آ جانے کے بعد جب یعنی بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگوں کو واضح ہو جاتی ہے، پھر بھی جو ہے نا اپنے تعصب کی بنیاد پہ، اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پہ ڈٹے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں لازمی طور پہ جو ہے نا اس دنیا میں جو ہے نا ان کو سزا دی جاتی ہے، اور اس کی نوعیت ویسی ہی ہے جیسے کل کو بڑی قیامت لگنی ہے۔ یہ بات ہے، اسی کے تحت جو ہے نا وہ باتیں کہی گئی ہے۔ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو سنت کا ضرور ہوتا ہے، جی جی، یہ بھی اخلاقی یہ اصول یہ کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ رسول کا آ جانا ہے، تمام حجت پہ اس کا ہو جانا ہے، اس کے بعد چارج شیٹ پیش کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا سامنے آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ اچھا، اگر اس کو ہم شریعت کے تحت لے لیں تو پھر تو یہ ایکس وائی زیڈ اہل کتاب ہی کیوں، جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہمارے معاشرے میں موجود ہوگا اس کو پھر یہ سزا دینی پڑے گی، یعنی اگر تو 100% مشرک ہے تو پھر تو اس کو قتل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ مشرک نہیں ہے تو کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے اس میں شرک کم پایا جاتا ہے، جس طرح اہل کتاب کے یہاں کم پایا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں یعنی ہمارے درمیان میں کوئی اہل کتاب پائے جائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی سزا دیں گے۔ شریعت تو پھر یہی کہتی ہے نا، اگر اس کو ہم شریعت کے دائرے میں لے آئیں تو یہ معاملہ ہے جس کو واضح طور پہ رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ جی جی کام اور بھی آ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے، جی جی، وہ تو مانتے ہیں۔ یہ بات پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا یہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس چیز پہ اصرار ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہے، یعنی یہ ان چیزوں کے ساتھ یوں ہی آپ تھوڑی سی ملاوٹ کر دیتے ہیں کام میں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مذہب میں، دین میں، عقیدے میں اور شریعت میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جس میں نفی بعض اوقات اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جس میں اگر آپ تھوڑا بہت بھی جو ہے نا کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول نہیں کرتی۔ یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ جو منافقین آئے ہیں اہل کتاب میں سے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ کون لائے؟ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت ایمان لائی ہوئی ہے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم بھی جو ہے نا ایسے ہی ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ بھی نفی کر دی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ بالکل ان کے پاس جو ہے نا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ یعنی یہ منافقین کا جو ہے نا جگہ بہ جگہ جو ہے نا اس چیز کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی ڈپلیسٹی آتی ہے، یا ٹرو سینس پر ایمان، ٹو سینس میں آپ وہ درست، یزیدون دین الحق کا لفظ ہے، یہ وہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس کو حق جو حق یا صحیح، ایمان جو ہے جی جی، یعنی اب مطلب یہ ہے کہ جب میں بات کروں گا کسی کے ساتھ تو میری بات کمیونیکیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب ایک رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ چیز سورج کی طرح، روز روشن کی طرح جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ولا یدینون دین الحق کی جو لفظ بولا ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کیا کہ جب یہ اسلام آ گیا، دین واضح کر دیا گیا،
اور یہ خود اس پیغمبر کو پہچان کے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ اس دین کو اختیار نہیں یا صحیح یہ اچھا آخرت کو نہ ماننا، کیونکہ یہاں پہ حوالہ نہیں آیا، یہ سورہ بقرہ میں پڑھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ آخرت کو کیوں نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چہیتے جو ہے نا، ہاں ٹرو سینس میں ہمارے چہیتی اولاد ہیں، ہمارے جو ہے نا آباء و اجداد پیغمبر تھے، اور ہمیں جو ہے نا اگر جانا بھی پڑا دوزخ میں جانا پڑا تو 1-2 دن کے لیے جائیں گے، واپس آ جائیں گے. یعنی اس طرح کے دعوے کیے ہیں انہوں نے. سورہ بقرہ میں اس چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ کہ یہ جو کہا کہ اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ پیچھے آگے جو ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا یہ سامنے رکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. یوں ہی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ نہ کسی پیغمبر نے بیان کیا، نہ کسی کتاب نے بیان کیا، بلکہ ان کے پچھلے جو لوگ مشرک گزرے ہیں ان کی کاپی کرتے ہوئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کی چیز ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے دیکھ لی تھی. اس کے بعد یہ جو کہا تھا نا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور یہ ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو بات ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ جو اتنا حصہ ہے نا یہ تورات سے ریلیٹڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. یعنی یہاں تک جو بات ہے، یعنی اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب کا ایک اوریجن ہے. یعنی یا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہوں گے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہوں گے. یہاں تک جو بات ہے کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابھی ہسٹری کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب ان پہ اتمام حجت کیا ہے تو وہ ان کی تورات کی بیس پہ کیا ہے، ان کی انجیل کی بیس پہ کیا. اس کی تفصیل ہم پہلے 5 صورتوں میں پڑھ. جی جی دین کو حق نہیں مانتے تھے. جی مجھے اس میں اشکال تھا کہ اللہ کو اور آخرت کو وہ لوگ مانتے تھے جی جی لیکن وہ ٹرو سینس میں نہیں مانتے. یہ ٹرو سینس میں آپ درست کہہ رہے ہیں. ہاں لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر. جی جی ایسے ہی ہے. یہ کہنے میں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جی لیکن یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ جب ہم یہ چیز پیش کرتے ہیں نا تو یہ ہم ہر لحاظ سے پیش کرتے ہیں. ایک چیز جو ہے نا یہ جو کہی جاتی ہے کہ یعنی ایمان کا کون سا درجہ جو ہے نا ہم اس میں کیٹیگرائزیشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا یہ کہیں کہ احسان یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس میں بھی کیٹیگرائزیشن کر لیتے ہیں کہ ایک چاہیے لیول ہے، ایک یہ لیول ہے، ایک یہ لیول ہے. جی میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد محترم جاوید احمد گامدی صاحب جو ہے نا جب یہ بات کرتے ہیں کہ احسان کا کیا مطلب ہے تو اس کا وہی جو انتہا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے، 2 10 4 5 7 6 مطلب نہیں ہے. تو اصل میں یہی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں کہ کسی سٹیج پہ بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہاں ایک شخص جو ہے نا وہاں پہنچ نہیں پاتا یعنی احسان کے اس درجے پہ، یعنی اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو یہ تو انسانی بشری کمزوری کا ہے نا. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اب اسلام کا یہ درجہ ہو گیا یعنی کمزوری کا درجہ ہو گیا. وہ چیز اور قابل قبول نہیں ہے. وہ تو ہم نے وہاں پہنچنا ہے. ہماری نیت اور ہمارا خلوص جو ہے نا وہاں پہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. وہ انسانی خلا اس میں رہ جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ اچھا یہ چیز اس سے کم درجے تک بھی جو ہے نا قابل قبول ہوتی ہے تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ ایمان ہو یا ایمان ساتھ عمل ہو، دونوں چیزیں جو ہے نا اپنا موجود ہی رہے گا. ہم نے کوشش کرنی ہے. ہاں جی کوشش کر سکتے ہیں. ہاں انسانی ایفرٹ. ایمان کا بھی ہاں وہ بھی وہی یہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں پہنچے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ یعنی عملاً وہاں تک نہ پہنچنا یہ بشری کمزوری ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے، یعنی اس سے لوور لیول پہ آ کے کسی چیز کو اختیار کر لیا اور اس پہ تکیہ لگا لیا ہے. جب آپ لوور لیول پہ آ کے تکیہ لگا لیتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یہی بات ہے یہاں پہ ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو پر بات کہی تھی کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں یعنی بتاتے یا اختیار کرتے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے.
اچھا، یہ جو بات یہ اس کی اب تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 31 میں آ رہی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہ انہی لوگوں نے، یعنی انہی لوگوں نے، اہل کتاب نے کیا کیا ہے کہ اپنے احبار کو، احبار کہتے ہیں جو فقیہ ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کو احبار کہا جاتا ہے۔ ہبر کی جمع ہے، ہبر کا مطلب سیاہی ہوتا ہے، یعنی یہ جو دعات ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو کیونکہ یہ لکھنے والے ہوتے تھے، اس سے جو ہے نا یہ احبار کا لفظ جو ہے نا نکلا ہے۔ احبار علماء یعنی لکھنے لکھانے والے فقیہ، یہ شیوخ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے۔ ورہبانہم، رہبان یہ راہب کی جمع ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ان کے عیسائیوں کے جو راہب ہوا کرتے تھے، وہ اپنی دنیا چھوڑ دیتے تھے، غاروں میں چلا جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ ان کی رہبانیت کے جو یعنی ان کے جو لیڈرز ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے صوفیہ، ان کو دوسرے لفظوں میں صوفیہ کہہ لیں یا ان کے اولیاء کہہ لیں، تو جو ان کے اولیاء یا ان کے صوفیہ ہیں یا ان کے سینٹس ہیں یا ان کے علماء ہیں، ان کو انہوں نے اپنا بنا لیا ہے رب، رب بنا لیا۔ یہاں پہ ارباب، رب کی جمع ارباب ہے، اپنا رب بنا لیا ہے۔ رب کس لحاظ سے بنا لیا ہے؟ اس لحاظ سے بنا لیا ہے کہ جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں مذہب کو، حلال و حرام کو ہو یا مذہب کے بارے میں جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو اختیار ہے کہ کسی کو رب اختیار بنانا ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کا عمل ہے اصل میں، اور سوچنے اور سمجھنے کے بعد آپ نے یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیا ہے۔ یعنی یہ کہ رب بنایا جائے گا، تو یعنی حلال و حرام کون دیتا ہے؟ شریعت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر بھی اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے، یہ سورہ النساء میں پیچھے پڑھائے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اب ہم شریعت دے رہے ہیں اور اب ہمیں رب مان لو، یہ کبھی بھی نہیں کہتے پیغمبر۔ پیغمبر ہمیشہ جو ہے نا شریعت ہو، دین ہو، مذہب ہو، یعنی اسلام کے نام پہ جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں، لیکن یوں ہی اس سے کم تر درجے میں ہم کسی کو اس کا سورس بنا دیں، سورس بنا دیں، یعنی اس سینس میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا حکم دے رہی ہے، تو اس طرح انسانوں کو یہ کہیں کہ جو انسان جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں، کسی کو حلال ٹھہرائیں، کسی کو حرام ٹھہرائیں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو گویا کہ آپ نے اس کو رب بنا لینا ہے، رب بنا لینا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں عدی بن حاتم جو ہے نا عیسائی تھے، نصارہ میں سے تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کیا تو ان کے گلے میں اسٹل جو ہے نا وہ پرانا وہ جو صلیب کا نشان تھا وہ لٹکا ہوا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا کہ اس کو اتار دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پرانی چیزیں تھیں، اس کو جو ہے نا کوئی سمبل نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے۔ اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ سوال اٹھایا ہے عدی بن حاتم نے کہ یہ قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو جو ہے نا رب بنا لیا ہے، تو یہ تو ایسا نہیں کرتے، یعنی نہ عیسائی کرتے ہیں نہ یہودی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی جواب میں یعنی بتایا تھا کہ دیکھیں، جو کچھ وہ جس کو وہ حلال قرار دیں، کیا تم اس کو حلال قرار نہیں دے دیتے؟ جس کو وہ حرام قرار دیں، کیا تم اس کو حرام قرار نہیں دے دیتے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہاں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو آیا جو ہے نا، جو آئی ہے، اس کا یہی مطلب ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار جو ہے یا شریعت دینے کا جو اختیار ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی ہی اہم بات ہے، وہ بھی ساتھ ہی لکھی ہے، والمسیح ابن مریم، والمسیح ابن مریم، یعنی احبار تو واضح ہو گئے، رہبان بھی واضح ہو گئے، اور اس کے بعد مسیح ابن مریم، یہ تو پیغمبر ہے، رسول ہے، یعنی ان کو بھی یہ رب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے رب کو درجہ دینے کا؟ حالانکہ ہمیں بھی شریعت جو ملتی ہے وہ رسول ہی سے ملتی ہے، پیغمبر ہی سے ملتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہی تھے، انہی سے شریعت ملی ہے۔ تو اصل میں پھر جو ہے نا آپ یہ شریعت جو کچھ بھی ملتی ہے، دین مذہب ملتا ہے، عقائد ملتے ہیں، ہم یہ سب کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، پیغمبر نے آگے جو ہے نا منتقل کر دیا، ایسے ہی جو ہے نا یہی ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یوں ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی جو ہے نا اسی پوزیشن پہ آ گیا ہے جس پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو آپ بھی ظاہر ہے کہ اسی بریکٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی بریکٹ میں ہی ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ انہوں نے اختیار کر لیا اتخذو، یعنی اب ان کا جو ہے نا مطمع نظر جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ دین کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شریعت کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ انہوں نے اب پیغمبر کو مان لیا ہے کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، یہ پیغمبر جو ہے نا یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر نہیں کر رہے، لیکن افراد نے جو ہے نا اتخذو کا پیچھے لفظ آیا ہے نا، کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، یعنی افراد کا نقطہ نظر ہے، یہ یہاں پہ زیر بحث ہے، یعنی پیغمبر کا نقطہ نظر نہیں ہے یہاں پہ۔
ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیونکہ مسیح ابن مریم کا نام آ گیا ہے تو ساتھ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدہ. اچھا انہوں نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولا تھا، یعنی کنہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کی عبادت کرو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہاں پہ دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو وہ عبادت جس کو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اس کے بعد حلال و حرام بھی اسی عبادت کے اندر شامل ہے یہ لفظ کے اندر، یعنی اب اسی بریکٹ کے اندر جو ہے نا اس کو لایا گیا ہے. اور یہ صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی جو ہے نا جو کچھ اس نے حکم دیا ہے اسی کو مانو. لا الہ الا ہو، اور وہ اکیلا تنہا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اور وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. سبحانہ کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب اس انداز میں جب آتا ہے، یعنی شرک کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان چیزوں سے پاک ہے. پاک ہے یعنی یہ کہ وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جس کو ہم تنزیہ کا لفظ بولتے ہیں، یعنی ٹیکنیکلی تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں، کسی شخص میں، کسی ذات میں وہ چیز جو ہے نا شامل کر دینا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یا اس کی صفات میں کوئی چیز ایسی شامل کر دینا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے لفظ سبحان آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب سبحان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. یعنی یہ اگر ہم کہیں گے کہ اس کے ایٹریبیوٹس میں، اس کی صفات میں شامل ہے، تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. یوں ہی آپ یہ کام اختیار کر لیں گے تو اس کے بعد شرک جو ہے نا وہ ہو جائے گا. تو یہ بات ہے جس کو یہاں پہ سبحانہ اما یشرکون کا لفظ آیا ہے. اور یہ کہ اس پیغمبر نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کی دعوت دی تھی کہ اللہ کو رب مانے اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے نیچے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبول نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پہ اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اچھا اس آیا نمبر 31 سے ایک چیز اور جو ہے نا کنکلوژن کے طور پہ میں 2-3 جو نتائج ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دین کا سورس اور منبع اس لحاظ سے کہ دین کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتا ہے. پیغمبر جو ہے نا دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسانوں کے درمیان اگر منبع اور سورس کہہ سکتے ہیں تو وہ پیغمبر ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہی سے ہمیں دین ملتا ہے. لیکن اصل اس کے پیچھے اتھارٹی کیا ہے، کس سند پہ جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سند پہ جو ہے نا چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہے. اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یعنی اس کے نیچے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فقیہ یا ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، یا کوئی ایسا شخص جو ہے نا کو دعویٰ کرے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا یہ چیز دین ہے یا دین نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ اپنی دلیل پیش کرے گا. دلیل کو دیکھیں گے، افراد کو نہیں دیکھیں گے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ یہاں پہ آیت نمبر 31 کے اندر جو ہے نا بیان کی گئی ہے کہ ہم دلیل کو دیکھیں گے، شخص کی بنیاد پہ وہ قبول نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو شخص کی بنیاد پہ قبول کرنا ہے تو خدا نہ خواستہ جو ہے نا، اللہ نہ کرے، اس پوزیشن میں انسان آ جاتے ہیں جس کو ہم یہاں پر رب ماننے والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. دلیل دیکھیں گے، دلیل کی بنیاد پہ قبول کریں گے. دلیل بڑی ہے، افراد بڑے نہیں ہیں. دلیل بڑی ہے، افراد بڑے نہیں ہیں. دلیل کی بنیاد پہ دیکھیں گے کہ یہ واقعی کیا اس کا سورس اور منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دی ہوئے دین کے مطابق یہ چیز ہے، تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے. ادروائز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ لوگ اگر پیغمبر کے نام پہ بھی پیش کریں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ والمسیح ابن مریم کا لفظ آ گیا ہے. بات واضح ہوئی نا؟ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس کی کانسیکوینسز جو ہے نا بڑی دور تک جاتے ہیں. یہ تو پرابلم تو ہے. یہ تو علماء بھی جب بیان کر رہے تھے ایسے ویسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہے ایسے. جی 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 ہم عبادت نہیں کرتے ان کی. جی جی وہ تو ہمارے ہاں یہ آیت پر صحیح ہے. کیا؟ نہیں وہ عبادت نہیں اچھا کرتے. ہم تو ان کی حلال و حرام کو، بھائی جو ہمارا مولوی ہے وہ جب مجھے کہے گا کہ فلانی چیز حلال ہے جی جی تو وہ تو اس کو میں حلال سمجھوں گا، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ کے بتا رہے ہیں. ایسے اللہ کے ساتھ جوڑے گا نا، ایسے تھوڑی ہوگا. اللہ کے ساتھ جوڑ کے بتائے گا. یہ تو آج کی سچویشن میں اپنے مسلمان، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتا کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں تو ہم تو کوئی دلیل پیش کرے گا نا، کوئی دلیل پیش کرے گا نا، اس دلیل کو دیکھیں گے. فرد کو یہ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا، نہیں آپ نے جب اس کو حلال و حرام سے جوڑ دیا جی تو پھر تو بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، ہمارے لیے بھی بڑا وارننگ. یہ ایسے وہ لیکن یہاں چونکہ یا اردو آیا ہے جی جی تو یہ پھر ہم تھوڑا سا ایکسکلوڈ. نہیں یہ پوری اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں نا. یہ جو پیچھے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ،
یہ لفظ آیا ہے. اچھا اس کے پیچھے جو ہے نا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو پچھلے آیت نمبر، یہ آیت نمبر 20، جی یہ آیت نمبر 20، یہ آیت کی تشریح ہے جی کہ آپ نے کیوں قتل کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ٹرو سینس میں. آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جی مطلب ہے کہ اللہ نے بیٹے بنائے ہیں، جی ارباب بنائے ہیں، تو یہ اسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. جی تبھی اس میں حرام حلال بھی آیا تھا. اس میں، کیونکہ اصل میں جو 29 اسٹیٹمنٹ ہے یہ فاؤنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. قرآن مجید پہلے اپنی جو ہے نا ایک بنیادی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ جو آج شروع کی آیا نا 1 سے لے کے 6 تک ہم نے پڑھی ہیں سورہ توبہ کی، اس کے بعد 29 تک جو ہے نا پڑھا وہ اسی کی تفصیل ہی تھی، تو اور کیا تھا. تو ایگزیکٹلی وہی ہے. جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں باقی لوگ جو ہیں ہاں وہ ایسے نہیں شاید پڑھتے، وہ وہ ہر آیت کو سیپریٹ جی پڑھتے. یہ آیت کہہ رہی ہے ہم، اللہ میاں نے اس آیت میں سوچا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ باقیوں کو رب مانتے ہیں، رب سے بات اللہ. جی مطلب اس کو لٹرل میننگ اور پھر پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے. جی کہیں کہ اچھا بھی دیکھو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات پھر آتی ہے جی جی کہ ہمارے جو علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہہ دیا ہے، یا میری رائے میں جھینگا نہیں کھانا چاہیے فرض ہے، جی جی حالانکہ کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا، جی وہ کہتے ہیں حرام ہے جی جی کیونکہ علماء نے کہہ دیا. صحیح. تو وہ ہمارے بہت سے مسلمان جھینگا نہیں کھاتے جی جی کہ بھائی چونکہ یہ ہماری فقہ میں نہیں ہے. صحیح. تو یہ تو اس سے آیت کے اندر آیا تھا کلیئر جی جی کٹ ان کی ایک حرام. یہ نہیں وہ اس کی دلیل دیتے ہیں. وہ اگر دلیل آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. یوں ہی وہ دلیل نہیں، سوری الیاس بھائی تھوڑا سا یہ تو یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ جو دلیل آپ لے رہے ہو کیا وہ آپ کے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مل رہی ہے. اچھا تو پھر باقیوں نے اسے تو دیتے ہوئے اچھا اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ ہوتا ہے ویسے الیاس بھائی، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بعض اوقات جو فگرز ہوتی ہیں نا، جو شخصیات ہوتی ہیں، بس اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے. ہاں یہ حوالہ کافی ہوتا ہے. یہ بڑی پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے. یہ پرابلمٹک ہے. ہاں یہ اصل چیز اس پہ متربع رہنا چاہیے. لیکن جی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی احکام کو سمجھ کے اس کے مطابق وہ جو ہے نا جی وہ بات بتا رہے ہیں. ہم بھی جیسے یار گاندھی صاحب نے یہ بات کہی ہے، اگر ہم اس طرح کہہ دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. جی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مطلب کتاب کو سمجھتے ہیں، پورے دین پہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ اسی کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے کہ عام حالات میں ٹھیک ہے آپ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یوں ہی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کیا دلیل کیا ہے، دلیل پیش کریں. جب وہ دلیل پیش کریں تو وہ دلیل جو ہے نا وہ جینون ہونی چاہیے. وہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے جی کہ آپ اگر دلیل پوچھو گے تو کیا میرے اوپر ایک بات جی گاؤں میں تو لوگ کہتے ہیں جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو اب یہ رہبان اور اس جگہ پر لا رہے ہیں. جی جی بالکل کہ بھائی میں اتھارٹی میری اتھارٹی نہیں ہے. جی جی اچھا یہ جو آیا نمبر 30 اور 31 آئی ہیں، یہ اصل میں یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس سزا کی جو چارج شیٹ ہے اسی کی ذیل میں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ کبھی بھی ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ کہا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. یہ جو آخری لفظ آیا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہ جو اس کام کے لیے چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے یہ اس کی ذیل میں باتیں کہی ہیں ساری. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہمارا فوکس نہیں جاتا کسی چیز پہ تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس پہ خاص فوکس ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے آیت نمبر 29 ہے، یہ فاؤنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے کبھی بھی اس کو جدا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ رکھ کے جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے. اچھا یہاں تک جو ہے نا اب چارج شیٹ پیش کر دی گئی، سب کچھ کر دیا گیا، یعنی یہ سزا کا اعلان بھی کر دیا گیا. ابھی سزا امپلیمنٹ جو ہے نا نہیں اسٹارٹ نہیں ہوئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا پچھلے ہم جو ہے نا آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 20 تک پڑھ رہے تھے کہ ابھی اعلان نہیں ہوا. یعنی وہ اعلان جو ظاہر قتل عام کا ہونا ہے حج کے بعد وہ اعلان نہیں ہوا، لیکن اس کے پہلے یہ سارے فیصلے سنائے جا چکے ہیں یا سنائے جا رہے ہیں. یہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آیت نمبر 29 سے 31 تک جو ہے نا یہ فیصلہ سنا دیا گیا. کن کے بارے میں سنا دیا گیا؟ اہل کتاب کے بارے میں سنا دیا گیا. یہ ابھی تک جو ہے نا یہ پوائنٹ واضح رہنا چاہیے کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا وہ دونوں کو ملا کے بات کر رہی ہے اور اگلی آیت جو ہے نا وہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آج کے دور کے حوالے سے. پچھلے 200 سال میں ہمارے ہاں جتنی تحریکیں چلی ہیں
یعنی مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اس میں 2-3 الفاظ جو ہے نا بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہماری جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، اخوان المسلمون ہوں، اس میں 2-3 الفاظ جو ہے نا بڑے ہی اہم ہیں۔ وہ ہے اقامت دین اور غلبہ دین۔ اقامت دین اور غلبہ دین، یہ جو 2 ٹرمنالوجیز ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ جاتے ہیں تو پورا فلسفہ جو ہے نا ان کا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اقامت دین اور غلبہ دین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم غلبہ دین کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اقامت دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 جو ٹرمنالوجی ہیں، اصطلاحیں ہیں، یہ کور اصطلاحیں ہیں۔ اور اقامت دین جو ہے نا، اس کو ہم سورہ شورا میں جا کے پڑھیں گے، اور غلبہ دین جو ہے وہ ان کا سورس کیا ہے؟ وہ یہ آیا ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس آیا میں ہم ایک ایک لفظ پہ ڈیرا لگائیں گے، دیکھیں گے یہ آیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ میرا اس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں، دونوں سائڈوں کو جو ہے نا میں نے پڑھا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی مولانا وحید الدین خان صاحب کی تھی، تعبیر کی غلطی، انہوں نے بھی اس چیز کو زیر بحث لایا گیا۔ اس کے بعد اس کے جواب میں 1-2 نہیں 10-20 کتابیں آئی ہیں۔ اگر ایک پوری فہرست بنائی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ 30 کے قریب جو ہے نا، 25-30 کے قریب درمیان جو ہے نا کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اس موضوع پہ، یعنی انہی کی طرف سے، یعنی جو اسلامی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں لب و لباب یہی ہے، یعنی 2 چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں، 2 چیزوں کو، اقامت دین اور غلبہ دین، اقامت دین اور غلبہ دین۔ اچھا، یہ جو نقطہ نظر ہے اقامت دین اور غلبہ دین، جو تصور جو پایا جاتا ہے، یہ ان کا ایک خاص جو ہے نا ایک پورا پس منظر ہے جس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے ہی جو ہے نا اس اینگل میں کیا ہماری روایتی جو ہے نا جو تعبیر ہے ان آیات کے بارے میں، وہ ہرگز وہ نہیں ہے جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ یعنی جو کچھ میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں، اس میں غامدی صاحب ہوں یا ہماری روایتی جو تفسیریں ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں ایک فرق نظر آتا ہے جو ہمیں مولانا مودودی صاحب سے لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا، باقی جتنے علماء ہیں، ان کے ہاں یہ ایک خاص فرق نظر آتا ہے، اور اس کو وہ غلبہ دین کے جدوجہد کے نام پہ جو ہے نا ایک عنوان بناتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا آیت پڑھتے ہیں؟ وہ یہی آیت پڑھتے ہیں جو آج ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ روایتی مراد یہ ہے کہ جو ہماری جو تمام فک کہہ لیں، یا ہماری جو تمام تفسیریں کہہ لیں، یا ایون ہمارے موجودہ جو ہے نا معارف القرآن کہہ لیں، تقی عثمانی صاحب کہہ لیں، یا ہمارے جو ٹپیکل اہل حدیث ہیں ان کو لے لیں، یا ہمارے جو علماء دیوبند، میں ابھی نام لیا تقی عثمانی صاحب کا اور معارف القرآن کا، تو بیسیکلی وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو یعنی یہ گاندھی صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ اس کو اگر آپ نے یہ ایک انتہائی مختصر رسالہ ہے معیز امجد صاحب کا، اسلامی انقلاب کے نام سے ہے شاید، وہ اس کو پڑھ لیں۔ انہوں نے جو ہے نا یعنی تمام کتابوں کا نچوڑ کر دیا اس میں، یعنی دونوں طرف کی جو ہے نا اس میں آرگومنٹس ہیں اس میں رکھ دیے ہیں، اور پڑھنے والا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اور اس میں ہمارا بھی ظاہر ہے کہ نقطہ نظر اس میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یعنی فکر افراحی کا اس میں ظاہر ہے کہ اس کو ساتھ شامل کر کے بات کہی ہے۔ اچھا، ابھی میں پہلے کیا کروں گا؟ پہلے جو ہے نا تدبر قرآن اور البیان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اسی کو پڑھتے ہیں۔ میں دوسرا ریفرنس نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات 2 چیزوں کو مکس کرنے سے لے کے چلنے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، تو میں اس کو اوائڈ کرتے ہوئے پہلے اپنا جو ہے نا نقطہ نظر جو ہے نا پیش کروں گا، پھر ان کا جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک تبصرے کے طور پہ آ جائے گا۔ تبصرے کے مطلب اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بات کیا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں جو واضح رہنی چاہیے، کہ ایک سزا کا اعلان کیا گیا ہے مشرکین عرب کے لیے۔ یہ آپ پوری بات ابھی کرنے جو جا رہا ہوں، اس کی بیک گراؤنڈ میں 2 چیزیں واضح رہنی چاہیے۔ ایک کیا ہے؟ مشرکین عرب کے لیے ایک سزا کا اعلان کیا گیا ہے، ایک آیہ نمبر 1 سے لے کے 28 تک۔ اس کے بعد 28 سے لے کے آیہ 31 تک جو ہے نا دوسرا اعلان کیا گیا ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ یہ 2 جو میجر جو چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ سنایا ہے، یہ پیچھے اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ذہن میں بیٹھا ہے تو اگلی آیہ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ بالکل واضح طور پہ فٹ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو علیحدہ کر کے نہیں پڑھنا، یعنی پیچھے 2 چیزیں جو گزر چکی ہیں اس کو سامنے رکھ کے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں تبصرہ کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں نماز کا حکم دیتی ہوں، یعنی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتے ہیں حکم دیتی ہوں، تو کیوں دیتی ہوں؟ وجہ بتاتی ہے نا۔ یا زکوٰۃ کے لیے حکم دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا؟ وجہ ہے، پاکیزگی ہے، ظاہر ہے طہارت ہے مال کی۔ یا جو ہے نا روزے کے بارے میں کہا گیا، اس کی وجہ ہے، وجہ بتائی جائے گی نا کہ وہ کیوں کیا گیا ہے، وجہ بتائی جائے گی۔
وہ جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تقویٰ ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ یا جو ہے نا جب جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ دو ریزنس ہیں، یکون الدین للہ، اور یا فتنہ کا جو ہے نا خاتمہ ہو جائے، یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا۔ اب ابھی تک جو ہے نا یہ شروع سے لے کے ابھی تک جو ہے آیا نمبر ہم 31 تک پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، نہیں بتایا نا۔ اب یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتاتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ دونوں کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جب دونوں کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو اب یہ بتایا جائے گا کہ اچھا یہ میں نے کیوں کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹارٹ میں آپ نے یہی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جب سنت اللہ کہتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی بنیاد میں کوئی چیز ہوگی، تو وہ اصل میں اب اعلان کیا جا رہا ہے ابھی آ کے آیا نمبر 31 32 اور 33 میں آ کے۔ وہ کیا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ یہی اہل کتاب، یہی اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کیسے بجھا دیں؟ یہ جو یطفیو کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بجھانا، ٹھیک ہے نا۔ آگے لفظ بولا ہے بی افواہہم، اپنے منہوں سے۔ تو جب منہ سے جب بجھایا جاتا ہے تو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ یہ محاورہ ہے، یعنی پھونکوں سے بجھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، نور کیا چیز ہے یہاں پہ؟ نور جو ہے اصل میں اگر آپ پچھلا پیراگراف آپ کے ذہن میں ہے تو وہ جو پیراگراف پیچھے آیا تھا وہ کیا تھا؟ ولا یدینون دین الحق، دین حق کی یہاں پہ نور ہے، دین حق ہی یہاں پہ نور ہے۔ اچھا، اور یہ جو جب میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے 32 پڑھی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کا اپنے پھونکوں سے بجا دیں، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس کا نیچے ترجمہ پڑھیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، خواہ ان منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اگلی آیا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سرزمین میں تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ اچھا، یہاں پہ نور کا جو لفظ آیا تھا میں نے کہا کہ یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے دین حق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی نور کو پھر آگے کھولا اللہ، یعنی اگلی آیت میں کھولا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، بالہدا و دین الحق کی، یعنی اس نور کو پھر آگے دو لفظوں میں کھولا ہے، اسی نور کو پھر آگے دو لفظوں میں کھولا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی واو یہاں پہ یعنی کیا، وہ ہدایت کون سی ہے؟ یعنی دین حق، دین حق کی ہدایت کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ اسی کو نور کہا ہے، اسی کو ہدایت کہا ہے، اسی کو دین حق کہا ہے۔ دین حق یعنی اسلام ہی ہے۔ اچھا، یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی اصل میں نور کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور یہ دین حق ہے، یہ وہی دین حق ہے جس کی دعوت پچھلے پیراگراف میں ان کو دی گئی تھی۔ کن کو دی گئی تھی؟ اہل کتاب کو دی گئی تھی۔ اہل کتاب جو ہے نا ان کے پاس کیا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے یہ اس نور کو بجایا جا رہا ہے، وہ ان کے وہی انوویشنز ہیں، وہ جو پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ یعنی ان کے پاس مذہب کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ یعنی شرک کرنے کا نام دین ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنے ارباب، ان کی جو حلال و حرام کی بحثیں ہیں، ان کا دین ان پہ مشتمل ہے۔ ان کا دین یہی تو پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے، یعنی ان کے دین کس چیزوں پہ مشتمل ہے؟ یہ کہ اللہ کی ذات میں بھی شرک کر لیا، اور اللہ کی دی ہوئی شریعت میں بھی جو ہے نا وہ حلال و حرام کی بحث میں بھی شرک کر لیا، دونوں چیزوں میں انہوں نے شرک کیا ہے۔ اور ان کا دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے جس میں خالص ایک پیغمبر دنیا کو دے کے جاتے ہیں، یہی بات ہوئی ہے نا۔ اچھا، یہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس کو بجانا چاہتے ہیں۔ اب منہوں کی پھونکوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی چیز جو ان کی انوویشنز ہیں، یعنی جو کچھ ان کے پاس مال متال ہے، یعنی جو کچھ بھی ان کے پاس دین اور مذہب کے نام پہ پیش کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ اس دین کو جو ہے نا بجانا چاہتے ہیں جو ایک پیغمبر دین حق کے طور پہ پیش کر رہا ہے؟ امپاسبل ہے۔ یہاں یہ تمثیل ہے، تمثیل کے طور پہ یہ پیش کیا گیا ہے، یعنی ایک دین حق وہ ہے جو سورج کی طرح روشن ہے، اور ایک جو ہے نا اس کے مقابلے میں ایک دیا ہے جو ٹمٹما رہا ہے، دیا ہے ٹمٹما رہا ہے۔ دیوں کو تو جو ہے نا پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن سورج کو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ یہ بات ہے، یہاں بھی ہوئی ہے، یہ بات واضح ہو گئی نا۔ یعنی یہاں پہ اصل میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے جو ہے نا اس نور کو جو ہے نا بجانا چاہتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ جی 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 یہ کچھ ہے نا کہ ویڈیو نے کہا کہ
عزیر ابن اللہ ہے اور مسیح، انہوں نے کہا کہ جی جی ذالک قولہم بافواہہم، جی، میں نے اسی کا حوالہ دیا، کیا دیا؟ میں نے اسی کا حوالہ دیا، نہیں ہاں اسی کا حوالہ دیا، ہاں کیونکہ پیچھے بات کہی گئی تھی کہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں، منہ کی باتوں سے ہاں تو منہوں کی باتیں ہیں، تو وہ منہوں کی باتیں کیا ہیں؟ انوویشنز ہوتی ہیں نا، بدعت ہوتی ہیں، اور بیسیکلی ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس جو ہے نا پھونکے ہی پھونکے ہیں، یعنی وہ پھونکے ہیں جس کے سامنے دیا ہو، یعنی مٹی کا ایک دیا ہو اور اس کو بجانا چاہتے ہوں، ان کے پاس یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دین حق ہے، دین حق ہے، یعنی اس کی سورج کی مثال ہے، اور یہاں پہ بھی افواہہم اسی کا حوالہ ہے جو پچھلی پیراگراف کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اسی کی وہ بات ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بات واضح ہو گئی نا اتنی؟ اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اتمام کر کے رہے گا، اتمام کر کے رہے گا۔ یہاں پہ لفظ آ گیا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ، یابا کا آبا یابا یا یابا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات، نہیں مانتی، یعنی انکار کرنا اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی انکار کرنا، یعنی قبول نہ کرنا، یا اس سے چھوٹے لیول پہ اترنے کی بات کو بھی جو ہے نا یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے نیچے لیول پہ نہیں اترنا چاہتی، نہیں اترنا چاہتی، یعنی جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اسے نیچے میں نے نہیں آنا، میں نے اس چیز کو نہیں قبول کرنا، میں نے نہیں ماننا اس چیز کو، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے یأبى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو نہیں مانتی، نہیں قبول کرتی، اسے نیچے نہیں اترنا چاہتی، اور اللہ سوائے اس کے کہ ان یتم نورہ، سوائے اس کے کہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گی، یعنی نہیں ماننا چاہتی، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گی، بلکہ اس نور کا اتمام کر کے رہے گی، اس نور کا اتمام کر کے رہے گی۔ یوں ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نور کا اتمام کر کے رہے گی، تو یہ کون سا نور ہے یہاں پہ جس کی یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ اگر آپ جائیں سورہ مائدہ کے اندر، وہاں پہ ایک کور آیا ہے جو فاؤنڈیشنل آیا ہے، جو اصل آیا ہے، اور جب بھی کوئی اتمام کی بات ہوتی ہے، دین کے اتمام کی بات ہوتی ہے، دین کے مکمل ہونے کی بات ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے اصل میں یہ ایک پورا تصور ہے جو یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت جو ہے نا اس کا اتمام کر دیا۔ یہ لفظ اکمال یا اتمام، یہ دو لفظ ہیں، عربی زبان کے لفظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکمال کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی بلڈنگ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے، دیواریں بن گئی ہیں، کچن بن گیا ہے، چھت پڑ گیا ہے، یعنی ایک گھر کو جو گھر کہنا چاہیں اس کی بیسک ضروریات زندگی وہ پوری کر رہا ہے، آپ اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں، یہ اس کا اکمال ہوتا ہے، اکمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ زیب و زبائش کرتے ہیں، یعنی پینٹس کرتے ہیں، گھر میں جو ہے نا فرنیچر لے کے آتے ہیں، گھر میں جو ہے نا بیڈز وغیرہ لے کے آتے ہیں، اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ خوبصورت گھر بن جاتا ہے۔ تو جب وہ خوبصورت اور ایک مکمل تو پہلے ہی بن گیا نا، جب اس کے اندر خوبصورتی بھر دیتے ہیں تو اس کو اتمام کہتے ہیں، یعنی اتمام یعنی اس کے بعد والا عمل ہوتا ہے۔ پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ اکمال ہوتا ہے، اس کے بعد اتمام ہوتا ہے۔ تو یہ اتمام جو ہے یہ اصل میں اس چیز کا حوالہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ، جو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں یتم و نورہ، میں اس کو اتمام کر کے رہوں گی، یعنی اس کے زیب و زبائش کے ساتھ جو اس کے اندر صفات ہونی چاہیے اس دین کے اندر، وہ سب اس کے اندر بھر دوں گی، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر لا دوں گی، اور یہ نور مکمل ہو کے رہے گا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو کے رہے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی وہی شروع ہوئی تھی 23 سال پہلے شروع ہوئی تھی، کسی سٹیج پہ جا کے جو ہے نا 23 سال بعد یہ ختم ہو جائے گی، جب ختم ہو جائے گی تو یہ اتمام کی پوزیشن پہ پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، اس کو لازمی طور پہ اس پوزیشن پہ پہنچائے گی، اس دین کو، اس مذہب کو اس جگہ تک پہنچائے گی، یہاں پہ یہ اپنے اتمام کو پہنچ جائے گا، اپنے اتمام کو پہنچ جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور یہ انکار کرنے والے خواہ وہ کتنی ہی جو ہے نا یہ ناگوار بات ان کو گزرے۔ یہاں پہ کافرون کا لفظ آ گیا ہے، یہ کافرون کون ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم متعین کریں کہ اس کا مخاطب یعنی ٹارگٹ کون ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں اہل کتاب ہی ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں مشرکون کا لفظ آ گیا ہے، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ جزیرہ نما عرب میں دو ہی طرح کے لوگ جو ہے نا مخاطب تھے، یا مشرک تھے یا جو ہے نا کافر تھے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا پورا جو پیراگراف گزرا ہے وہ اہل کتاب کا گزرا ہے۔
تو یہاں پہ اصل میں یہ ولاؤ کری الکافرون کا جو ہے نا اصل میں یہ ان کی طرف جو ہے نا لوٹ گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات جو ہے نا اپنے سامنے اس چیز کو رکھیں کہ ان کی کوششوں کے باوجود کہ وہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے برخلاف جو کچھ جو ہے نا وہ کوششیں کر رہے ہیں، خواہ وہ اپنے مذہب کی صورت میں یا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں کہ اس کی مخالفت میں، یعنی اس اسلام کی مخالفت میں جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ان جو ہے نا یعنی اعمال کے مقابلے میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ یہ کام لازمی کر کے رہے گا، وہ یہ کام لازمی کر کے رہے گا۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ فیصلے کا بیان ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں گے اس سے یہی ترجمہ، یعنی ہر کوئی یہی کرے گا کہ یہ فیصلے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلے کا بیان ہے۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ فیصلے کا جو ہے نا جو پہلو ہے وہ بھی میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں تھوڑی تفصیل کر رہا ہوں اس لیے کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ اس کی پلیسمنٹ میں چیزوں کو سمجھ جائیں۔ میں یہ اس کو منیمائز کروں گا تو پرابلم ہو جائے گا۔ اسی دفعہ بھی ہو گیا تھا نا یہ، کوشش کر رہا ہوں چلیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں یہ جو آیا ہے، جب یہ پڑھی ہے نا، یہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ آئی ہے، یہ 3 جگہ پہ آئی ہے، اور یہ سورہ صف میں آئی ہے، اس کے بعد یہ سورہ فتح میں آئی ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے کھول دیا۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں سورہ صف میں دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہ دونوں آیات ہیں، یرید اللہ لیطفئ نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ ایگزیکٹلی ایک لفظ کے بغیر سیم ایگزیکٹلی وہی ڈیٹو کاپی ہے جو سورہ توبہ کے اندر ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہیں، ڈیٹو کا بھی میں نے کہا ہے وہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ الفاظ تھوڑے بہت ہوتے ہیں۔ یہاں پہ متم نورہ کے لفظ آیا ہے۔ جب اس طریقے سے میم شروع میں آ جاتی ہے، فائل آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات میم آ گئی نا شروع میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، اسی چیز جی وہاں اللہ اصل یعنی دوسری جگہ پہ بھی وہی ایکسپریشن ہے، لیکن الفاظ کے بدل کے ساتھ سیم ایکسپریشن کو لایا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آیا نمبر یعنی صف میں پہلی آیا نہیں ہے بلکہ دوسری آیا یہاں پائی جاتی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہاں پہ پہلی آیا نہیں ہے، یعنی سورہ صف میں جو ہے نا دونوں آیا آئی ہیں، یہاں پہ ایک ہی آیا آئی ہے، یہاں پر کیا سیم ہے، ہر جگہ یہی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں یہ سورہ یعنی یہاں پہ سورہ فتح میں تو اس پچھلی آیا جو ہے نا یہ بتا رہی ہے، یہ وہی صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ابھی پچھلی 27 میں اگر آپ دیکھیں سورہ فتح میں تو آپ لازمی طور پہ جو ہے نا حج کریں گے، عمرہ کریں گے، عمرے کا معاملہ تھا نا، وہاں پہ عمرہ کریں گے، اور یہ اس کے بعد لا تخافون فعلیم ما لم تعلموا فجعل اللہ من دون اللہ فتحا قریبا، بہت جلد تمہیں فتح ملنے والی ہے، فتح مکہ ملنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ وجہ بتائی کہ کیوں ملنے والا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس اصول کے تحت یہاں پر وہ لوگ کرے کافر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہلی کتاب ڈسکشن نہیں ہے۔ جی ہاں، نہیں ہے، اس میں ڈسکشن میں نہیں ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں آیا، درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ یہ سورہ صف ہے، اس میں پھر جہاد کے بارے میں جو ہے نا ابھارا جا رہا ہے، اور جہاد کے بعد جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی بات جو سورہ توبہ میں آئی ہے، یہی بات یہاں پہ آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں خوبصورت پہلو آپ کے سامنے جو ہے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیا نمبر اگر آپ جائیں شروع کی، یہ ہے آیا نمبر 32 شروع کی جو آیا ہے، اس میں اگر چلے جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ چلیں میں آپ کو وہیں پہ لے جاتا ہوں۔ اچھا، اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں کہ جب یہ شروع کا فیصلہ سنایا گیا ہے کہ 4 مہینے زمین پہ چل پھر لو، اس کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، یہاں پہ مخزی الکافرین کا لفظ آیا ہے، یعنی پھر میم سے آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا،
ایک واقعہ بات سنائی جا رہی ہے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسوا کرنے والا ہے، رسوا کرنے والا، یہ بھی ایک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہی ایک فیصلہ ہے جو یہاں پہ سنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کافرون، یہ واضح ہو گیا کہ اہل کتاب ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک رسول کو بھیجا، اس کام کے لیے، جو پیچھے ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، کون سی پڑھی ہیں؟ مشرکین پہ عذاب ہے اور اہل کتاب پہ عذاب ہے۔ تو یہ یعنی پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ اس کام کے لیے وہی ہے جس نے اللہ کا رسول بھیجا۔ یہاں پہ رسول جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ٹرم میں لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں ہمیں معلوم ہے کہ رسول کا جب لفظ آتا ہے تو یہ فرشتے کے لیے بھی آ جاتا ہے، محض پیغام رساں کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے بھی جو ہے نا یہ آ جاتا ہے، نبی کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور اس رسول کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے جس کی دعوت کے نتیجے میں دنیا میں عذاب آتا ہے۔ تو یہاں پہ ارسلہ رسولہ خاص طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے کہ میں نے رسول بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں یہاں پہ لازمی طور پہ قیامت برپا ہونی ہے، لازمی طور پہ قیامت برپا ہونی ہے۔ اور کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بالہدی و دین الحق کی، ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور جب ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا ہے یعنی دین بھی دنیا کو دے گا، ہدایت بھی دنیا کو دے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس دین کے غلبہ جو ہے نا اس کا کام کرے گا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ جو ہے نا اس دین کو جو ہے نا غالب کر دے، تمام ادیان پر غالب کر دے، جزیرہ نمائی عرب کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور یہ بات مشرکین کو خواہ کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اب یہاں پہ لفظ آ گیا ہے مشرکون، یہاں پہ مشرکون آ گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 28 تک جو ہے نا جو مشرکین مخاطب ہیں ان کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ المشرکون کا وہ لفظ آ گیا ہے، بات واضح ہو گئی نا۔ اور الکافرون سے مراد اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، اور یہ بات سامنے رکھیں کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ تمام ادیان پہ اس کو غالب کر دے۔ وہ جو سورہ صف والی آیت وہ پہلے نازل ہوئی ہے؟ جی وہ پہلے کہ یہ تو حنین ہو گیا ہے، نہیں، ایسا لگتا ہے، یہ تو فتح مکہ بھی ہو گیا یہاں پہ تو۔ مکہ بھی ہو گیا ہے، ہم، جبکہ وہ صلح حدیبیہ سے پہلے کی۔ جی وہ صلح حدیبیہ سے پہلے کی صلح صف جو ہے۔ ہم، اور یہاں پہ مطلب یہ آیت تو صحابہ کرام اور موجود ہے، سے پہلے سے موجود پہلے سے موجود ہے، یہاں اس کا صرف اعادہ کیا جاتا ادا کیا جا رہا ہے، درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ المشرک کا لفظ آ گیا ہے، المشرک کا لفظ آ گیا ہے، تو المشرک کا جب بھی لفظ آئے گا تو یہ زیرہ نمائی عرب کے مشرک ہیں، یہ زیرہ نمائی عرب کے مشرک ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو پہلے قرآن نے کیسے اس کا اظہار کیا ہے، یعنی لیظہرہ علی الدین کلی سورہ صف میں بھی آ گیا ہے، ہمیں معلوم ہے سورہ فتح میں بھی آ گیا ہے، لیکن اس کو جب جہاد کے طور پہ جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے تو اس کو جو ہے نا پہلے اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور اس کے لیے دو چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ تم نے مشرکین کے خلاف جہاد کرنا ہے اور اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ جو یکون الدین للہ، یہ ہے اصل ہمارا فوکس اس وقت، یعنی دین سارا کا اللہ کی۔ جب ہم اسی آیا کو جا کے سورہ انفال میں پڑھتے ہیں تو وہاں جا کے پھر ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں کیا اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا مزیدار اضافہ ہے، تو وہ ابھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا، سیم وہی آیت ہے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، یہاں پہ اب کلُّهُ کی اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی سارا کا سارا دین جو ہے نا اللہ کے لیے ہو جائے، سارا کا سارا دین۔ یہاں کس دین کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کی بات ہو رہی ہے، ہے۔ جی، یعنی سارا کا سارا دین یہاں پہ یکون الدین للہ ہی کہنا چاہیے، پہلا سورہ بقرہ میں آیا نا، وہاں پہ اللہ کے لیے دین، سارا کا سارا اللہ کے لیے دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہاں پہ آ کے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، کلو، ہاں ہاں، تو یہاں پہ ایک اور اضافہ کر دیا ہے کہ سارا کا سارا دین۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام ہی اسلام ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اسلام ہی اسلام ہوگا، اس کے علاوہ یعنی سارا کا سارا دین کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ہی ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اب آپ اس کے دوسرا اپوزٹ کیا ہوگا کہ کوئی اور دین نہیں ہوگا، یہی کہہ رہے ہیں نا، کوئی اور دین نہیں ہوگا۔
تو یہی بات ہے، جو کوئی اور دین نہیں ہوگا، جو سورہ توبہ میں آ کے کہا ہے لیظہرہ علی الدین کلی، یعنی جو کل وہاں پہ تھا اسلام کی صورت میں، اب دوسری طرف جو ہے نا جو کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ جو ہے نا غلبہ آ جائے اس کا۔ بات سمجھے نا؟ وہاں پہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ جہاد کا کیا مقصد ہوگا، جہاد کا کیا مقصد، ٹارگٹ دیا گیا تھا نا۔ اب یہاں پہ آ کے بتایا گیا کہ اس کو دوسرے اینگل سے پیش کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، یعنی یہ بات پہلے سے ہی ایمبیڈڈ ہے، یہ بات پہلے ہی موجود تھی، سورہ بقرہ کی آیات کے اندر موجود تھی، سورہ انفال کے اندر موجود تھی، اور اس کے بعد صف میں بھی آ گئی، سورہ فتح میں بھی آ گئی، اور توبہ میں بھی آ گئی۔ تو اصل میں دین الحق کے لیظہرہ علی الدین کلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں وہی بات ہو رہی ہے جو سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے، بالکل اس کے اپوزٹ یعنی اینگل سے بات ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کے بالکل اپوزٹ اینگل میں یہاں پہ بات بیان ہوئی۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی اس چیز پہ غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ بات مشرکین کو خواہ کتنی ہی ناگوار گزرے، اور مشرکین یہاں مشرکین عرب ہیں۔ اچھا، یہ ابھی تک جو ہے نا میں نے یعنی بنیادی یعنی آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بات رکھی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ دو چیزیں اپنی ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 28 تک، اور اس کے بعد 28 سے لے کے 31 تک۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو میں نے پیچھے دونوں احکام دیے ہیں، یعنی جو کچھ ہونا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہونا ہے، میں کیوں دیا ہے، یہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، یہ لاجک ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی پیچھے جو میں نے احکام دیے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، قتل عام کرنا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی ریزن دی گئی ہے آیت نمبر 32 اور 33 میں۔ اب اس 32 اور 33 کو جو کچھ پیچھے ہوا ہے، اعلان کیا گیا ہے، اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سیاسی اتھارٹی بھی درمیان میں موجود ہے، نہیں مشرکین کے لیے مسئلہ ہے۔ جی، سیاسی اتھارٹی جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا، یعنی مشرکین کے لیے تو یہ مسئلہ تھا کہ ان کا تو قتل عام ہو جانا ہے، قتل عام ہو جانا ہے، ان کا تو وجود ہی خاتمہ ہی ہو جانا ہے۔ جبکہ آیت نمبر 30 اور 31 میں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وجود تو رہے گا، لیکن کسی حد تک جو ہے نا وجود رہے گا ان کا۔ اب وہ جو وجود ہے، ان دونوں کو کٹھے ملا کے بات کر رہا ہے قرآن مجید، کہ اصل میں جب یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلی، یعنی اس چیز کو، دونوں چیزوں کو ملا کے جب قرآن کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دین سارا کا سارا جو ہے نا اللہ کے لیے ہو جائے، اور کوئی اور دین کا۔ جی 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 کو گزرے گی، جی جی لیکن خاص مشرکین کے بارے میں کیوں کہا ہے کہ یہ چاہے مشرکین کو یہ کتنی بھی ناگوار گزرے، جی، یہ کام ہو کے رہنا ہے۔ ہاں، لیکن باقیوں کی کیوں نہیں وہ کہا؟ کیا وہ مطلب؟ مطلب اس میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ پہلے آ گئے نا 32 میں، ہاں، وہ تو منکرین کی جو بات آئی تھی وہ پیچھے اس سے پچھلی والی بات اہل کتاب ہے اہل۔ اچھا سوری، اہل کتاب کے بارے میں وہ پچھلی والی بات آئی تھی نا۔ جی جی لیکن جو یہاں پر خواہ مشرکین کو یہ جو دین پہ، ادیان پہ غالب ہونے کے بعد جو صرف خاص مشرکین کا وہ حوالہ دیا، وہ کیوں صرف مشرکین کا کیوں ہے؟ نہیں، یہ اصل میں دونوں کو ملا کے جو ہے نا، یہ آپ دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے نا، دونوں آیات کو۔ پیچھے ہے کہ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا، یہ جو یاب اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اس کی تفصیل آئی ہے، یہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ وہ نور اپنا کیسے جو ہے نا اتمام کرے گا، اور اس کے راستے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ یہ بتایا گیا ہے، کہ اسی کی وضاحت میں بتایا کہ اس کام کے لیے پھر میں نے، اسی نور کے اتمام کے لیے میں نے جو ہے نا رسول کو بھیجا ہے۔ رسول جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، کہ ہدایت لے کے آتا ہے، دین حق لے کے آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لیظہرہ علی الدین کلی ہو جاتا ہے۔ اور ولو کرہ المشرکون، یہ جو ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، یہ اصل میں جی جی ملٹی فیتھ مانگتے تھے کہ وہ مشرکین ہے نا، وہ مختلف طرح کے قائد ہوتے ہیں، جی جی تو چونکہ لفظ آیا ہے اللہ دین کلی، جی جی کہ ملٹیپل جو دینز ہیں نا بہت سارے، ان پہ میرا غالب آ جائے گا، جی جی اب اس کے ایڈریس ہی جو ہے مشرکین زیادہ قریب بنتے ہیں، جی کیونکہ وہ ملٹیپل فیتھس کو ماننے والے ہیں۔ جیسے یہ بھی یہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں آ جاتی ہے چیز۔ اس میں جو ہے نا ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ آگے سورہ حشر میں ہے، یہ آپ یاد نہیں ہے اس وقت، کہ میں اور میرے رسول کا غلبہ لازمی طور پہ ہو کے رہے گا، اور وہاں پہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن اپنے نظائر مختلف جگہوں پہ چھوڑ کے رکھتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو غلبہ ہے یہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ یہ پیچھے جو آیا گزری ہے کہ یہ بھی تو مغلوب ہو رہے ہیں نا، یہ جو اصل میں بات ہوئی تھی حتی یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس کو ہم اس غلبے سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے نا۔
اچھا پیچھے جو بات ہوئی کہ یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اس کو بجا دینا چاہتے ہیں اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس کو پورا کر کے رہے گا. وہاں پر یہ کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ ان کو چاہے یہ بات کتنی بھی بری لگے کیونکہ وہی ہیں جو اس کی جی کر رہے ہیں. جی جی پھر جو دوسری طرف بات ہوئی پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس رسول کو حضرت ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے گا صحیح. چاہے یہ مشرقین کو بری لگے کتنی بری ناگوار گزرے. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں اچھا یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید کا اس کو سامنے رکھ لیں. بس اسلوب یہ ہے کہ پیچھے جو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ بات دونوں کے لیے ایک ہی ہے اصل میں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ایکسپلین کرتے ہوئے اس پہ بڑا زور دیا تھا کہ یہ منکرین جو ہیں یہ وہ ہیں اور مشرکین جو ہیں یہ ہیں. تو اس وہ نہیں وہ تو بتانا پڑتا ہے نا. نہیں کوئی ٹویسٹ نہیں. جی جی یہ جو آیت 28 ہے یہاں پر مشرکین کی بات ختم ہو اس کے بعد 29 میں پہلی کتاب شروع ہو گئے. اس آیت کی پلیسمنٹ اصل شاید وہاں تھی لیکن آیت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کے اس آیت کو آخر میں سب کے اوپر کر. اچھا ایسا ہی ہے. ایک چیز اور ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں لف و نشر جو نا یہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ آ جاتا ہے. آپ نے بولا ہاں بھول گئے. یہاں پہ بھی وہی چیز استعمال ہو رہی ہے. یہ اصل میں کیا ہوا ہے پیچھے کن کا ذکر ہے؟ پیچھے جو ہے نا اہل کتاب کا ذکر ہے نا 28 29 میں. اس کے ساتھ جو چیز لنک ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ انہی کا ذکر آنا چاہیے تھا. تو اس لیے آیت نمبر 33 میں 32 میں ان کا ذکر آ گیا ہے. جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے 1 سے لے کے 28 تک ان کا بعد میں ذکر کیا ہے. اس لیے کیا کہ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا دور ہیں اس وقت. تو اس لیے ان کا ذکر جو ہے نا اس طریقے سے ملایا ہے. یہ لف و نشر کا جو ہے نا وہ طریقہ ہے. ہاں ہاں. اچھا بہرحال یہ تبصرہ ہے پورا قرآن مجید کا. اچھا یہ چیز جب یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار یہ اصل چیز جس پہ زور دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے. اب آتے ہیں دوسرے فریق کی طرف. وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے آنے کا مقصد ہی جہاد ہوتا ہے, تگ و دو ہوتی ہے, جدوجہد ہوتی ہے. اور جب یہ کہا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ تو وہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ رسول ایک بشر ہے, بشر نے یہ تگ و دو کی. اور یہاں پہ لِیُظْہِرَہُ کا جو فائل ہے نا وہ رسول ہے, وہ اللہ نہیں مانتے. بڑا اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں. رسول نے یہ تگ و دو کی ہے, رسول نے تگ و دو کی ہے, رسول نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا ہے, جماعت بنائی ہے. اور وہ تگ و دو ایک نتیجے میں جہاد کے نتیجے میں آ کے دین کا غلبہ قائم کر دیتی ہے. جیسے رسول نے کیا ہے کیونکہ ہم رسول کی پیروی میں کھڑے ہیں, جیسے رسول نے کیا ہے ویسا ہی کام ہم نے کرنا ہے. کیونکہ پیچھے جہاد کا ذکر ہو رہا ہے, سورہ توبہ کے پڑھتے آ رہے ہیں, سورہ صف کے اندر بھی جہاد کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ جہاد کو اس سے نکالتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ جہاد ہم نے بھی کرنا ہے, ہم بھی خواہ وہ سیاسی جہاد کرنا ہے, خواہ میدان جنگ میں کرنا ہے, یہ سارا کرنا ہے. رسول نے یہ کام کیا ہے. لِیُظْہِرَہُ میں فائل جو ہے نا اس کا یُظْہِرَ کو, یہ فعل کا فائل ہے, وہ اس کو رسول مانتے ہیں, اس کو رسول مانتے ہیں. اور جب رسول مان لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی تگ و دو کا میدان شروع ہو گیا ہے, انسانی تگ و دو کا میدان شروع ہو گیا ہے. اور اس کے بعد ہم جب جو ہے نا یہ غلبہ قائم کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے علاقوں میں کوئی مذہب کا وجود نہیں ہونا چاہیے. وہ مغلوب تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ جو ہے نا جس طرح یہاں پہ کہا گیا ہے پچھلی آیات میں, یعنی اس پوزیشن میں آ جائے گا. یہ پھر اس کو فرض کی دائرے میں لے آتے ہیں. کہاں پر یہ ہو جہاں پہ بھی مطلب پاکستان میں اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ منارٹیز جو ہے نا پھر وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گی. یہ ڈیٹیل بتائی ہے پوری دنیا یہی تقسیم کی ہے. وہ پورا پلان جو ظاہر ہے جماعتیں تو بناتی رہتی ہیں, میں ان کی جو ہے نا ظاہر ہے وہ پوری تفصیل تو نہیں جا سکتے, میں تو ان کو ہائی لیول کی چیزیں. جی ایسے ہی ہے پوری دنیا ایسے ہی ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے یا پھر سوچ سمجھ کر دی. یہ جو سورہ انفال ہے, سورہ بقرہ کی جو آیت ہے یکون الدین للہ, وہاں پہ میں نے حوالہ دیا دکھایا تھا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جب تک دعوت دیتے رہیں گے تب تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لوہی ہمارا جب کسی ملک پہ جو ہے نا ہمارا اقتدار آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی اور مذہب کو یہ حق نہیں ہے
کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں. ان کے لیے آزادی یہی ہے کہ بندہ عیسائی بن کے رہے لیکن جزیہ دیتا رہے. جی جی تو یہ اس کو آزادی ہے کہ اپنی جی ایسے ہی ہے. ہاں لیکن ان کے اپنی ایون دعوت نہیں کیا بس. جی ایون دعوت بھی نہیں دے سکتے، یعنی دعوت بھی نہیں دے سکتے. نہیں یعنی وہ عیسائی جو ہے نا، وہ عیسائی مولانا مودودی صاحب کے نزدیک وہ سائن دے سکتے. ہاں عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہے، ہندو ہیں، تو اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح یہاں ہوا تھا، جی جی یہاں عرب کے اندر جی جی صحابہ کرام وہ جزیہ دے رہے تھے، ایسے ہی ایسے ہی وہ نیچے کی مخلوق تھے، تو ایگزیکٹلی سیم چیز سیم. یہاں پر. اچھا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلی، یہ کیونکہ پیغمبر نے کام کیا ہے اور رسول نے کام کیا ہے تو اب یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے. اچھا اس کے بعد وہ اگلا بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو بالکل بلنٹلی جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے رسول کا رسول ہونا، ان کا مشن مکمل نہیں ہوا. وہ کہہ دیتے ہیں ان کا مشن مکمل نہیں ہوا، یہ مشن امت کے سپرد کیا گیا ہے، اور یہ مشن امت نے پورا کرنا ہے کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں یہ غلبہ جو ہے نا اب ہم نے قائم کرنا ہے. یہ جی وہ اس کو پوری دنیا تک پوری دنیا تک لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں ہاں غلبہ نہیں ہوا. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ کام امت کے حوالے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امت بھی رسول کے مقام پہ کھڑی ہے، امت بھی رسول کے مقام پہ کھڑی ہے. یعنی ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ اس چیز کو وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی والے لوگ جو ہے نا اس کو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. وہ انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کے نتیجے میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ چیز یوں ہے، جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو بالکل صاف واضح الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا مشن مکمل نہیں ہوا، اور یہ مشن امت کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور یہ کام اب ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم خلافت کی موومنٹ چلائیں گے، اس کے لیے ہم تنظیمیں بنائیں گے، اور کل کو امام مہدی آئیں گے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پہلا پورا جو ہے نا ہمارا یعنی پورا پلان دیتے ہیں، جس کو انقلاب نبوی کا جو منہج ہے نا، جس کو کہتے ہیں منہج انقلاب نبوی، کہ ہم بھی جماعتیں بنائیں گے، ہم بھی اس پوزیشن پہ لے کے جائیں گے جیسا صحابہ اکرام کو تیار کیا گیا، جہاد کے لیے نکلے، اور ایک سٹیج پہ جا کے جو ہے نا جب حکومت ملی اس کے بعد تمام ادیان کا جو ہے نا خاتمہ کر دیا گیا. تو وہ بیسیکلی اس کو اس اینگل سے پیش کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ نہیں رکتے، بلکہ اس کو دین کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض قرار دیتے ہیں. دین کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض قرار دیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے بڑے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. اب جب یہ فرض بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں بھی نکلوں گا، آپ بھی نکلیں گے، عامی بھی نکلے گا، عالم بھی نکلے گا، انجینئر بھی نکلے گا، ڈاکٹر بھی نکلے گا، مزدور بھی نکلے گا، ریڈی والا بھی نکلے گا، ہر کوئی نکلے گا. ان کے نزدیک پھر جو ہے نا ہر ایک کی ذمہ داری بن جاتی ہے، فرض بن جاتا ہے. اور جو لوگ اس کے لیے پھر نہیں نکلتے ان کو جو ہے نا پھر وہ ٹھیک ٹھاک سناتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا جب اس موضوع پہ آتے ہیں تو وہ اپنے دور کے جو ہے نا جو علماء ہیں ان کے ٹھیک ٹھاک ان کو جو ہے نا مطلب نرم سرد جو ہے نا باتیں، گرم سرد باتیں جو ہے نا سناتے ہیں کہ یہ تمہارا فرض تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کام کرنا تھا، تم نہیں نکلے، اور یہ تو فرض ہے، رسول کی ذمہ داری ہے، رسول کے بعد اب اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے. یعنی اس کو اس اینگل سے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. میری بات واضح ہو گئی نا؟ اور یہ ظاہر ہے سارے اوورال یہیں پہ کھڑے ہیں. اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان آیات کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں تو مولانا مودودی صاحب اور سید قطب میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب یا جماعت اسلامی کے بعد کے لوگ بیان کر رہے ہیں. یہ بھی فرق ہے. جی مودودی صاحب جب سورہ صف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس آیت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت ہے، بشارت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے ہاں ابھی تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہے، یعنی مولانا مودودی صاحب کے نزدیک اور سید قطب کے نزدیک معاملہ جو ہے نا ہلکا ہے، یعنی اس کو اس اینگل سے پیش نہیں کر رہے. لیکن اپنے دیگر لٹریچر میں، دیگر کتابوں میں انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن اس کی جو پریسیجن ہے بعد میں جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیش کیا، یا جماعت اسلامی کے بعد کے لوگوں نے پیش کیا، یا اخوان المسلمین کے بعد کے لوگوں نے پیش کی ہے، وہ اس پوزیشن پہ جی نہیں پھر اس کے بعد مولانا گوہر رحمان اسی جگہ پہ کھڑے آ گئے. مولانا گوہر رحمان صاحب اسی جگہ پہ کھڑے آ گئے. وہ جماعت اسلامی کے جو ہے نا تھے نا، وہ اس طرح انڈیا کے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی یعنی ان کے ہاں لٹریچر میں وہ چیز رنگ غالب ہوتا جا رہا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب والا حال ہے. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب تو انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ امت اس جگہ پہ کھڑی ہے. جی جی کہ وہ آخری مقصد اس کا کیا ہے؟ غلبہ دی، غلبہ دی. ہم اس کو پھیلائیں گے، جی پھیلائیں گے. جی اچھا اس کو اس سے قطع نظر کہ وہ اس کو فرض قرار دے رہے ہیں، یہ اس کا استنباط ہے. جی جی اور اس سے بھی قطع نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
रसूल की हैसियत से इसको अप्लाई किया। इन दो चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दें, मसला क्या नजर आता है जिस पर हम तनकीद कर रहे हैं मौदूदी साहब की, उस पर मसला ये है कि जो हमारी रवायती फिक्र है, फर्ज में तो हम जो हमारी बहुत रवायती इत्तेफाक है, जी इत्तेफाक हो, इख्तिलाफ जो हमारी रवायती फिक्र है या जो हम फिक्र फराही वाले हैं, इनमें इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि गलबे की बात करनी है तो हम इसको अमूमी तौर पे बात करेंगे, इसकी कोई नस नहीं पीछे पेश करेंगे। यूं ही आप नस पेश करते हैं तो नस फिर आपको मजहबी तौर पे बाउंड कर देती है। वो इसको नस के तौर पे पेश करते हैं और जब ये फ़र्ज़ करार देते हैं और उसके आगे बढ़ के एक फ़र्ज़ करार दे देते हैं कि ये काम करना है, तो फिर उसके बाद फिर जो है ना मजहबी तौर पे ये तो फिर हम वही बात हो गई जो पीछे कही गई है कि इस्लाम कबूल ही नहीं किया। ठीक है, सही। तो ठीक है इसका ना? मतलब है आपको जमात के प्रैक्टिकल अप्रोच से कोई मसला नहीं है कि वो किसी नजरिए से। मकसद के लिए कोई काम करे हाँ और उसके लिए वो प्रैक्टिकल कुछ करे भी, हमला भी करे, इस तरह की चीज। आपको असल में ये मसला है कि उस पूरे प्रोसेस को रिलेट ना करे कुरान शरीफ कुरान मशीद की, हाँ एग्जैक्टली, यानी वो नसूस जो पेश कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अदरवाइज हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर हमें भी यानी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करना है तो मैं हाजिर हूँ, यानी उससे कोई भी मुसलमान इस चीज़ गरेज इख्तियारी। जी जी जब तक इखलाकी उसूलों पे बात होगी, लेकिन जब पीछे बात हो जाएगी कि ये कुरान मजीद की आयत आ गई है, जी तो फिर इसका मतलब है कि वो फिर डिबेट खत्म हो जाती है। आप सियासी उसूल की बात नहीं, जब ये बात गलबा दीन की बात होगी, वो तो सियासी मसला। अगर गलबा दीन इखलाकी उसूल पे बात हो, अच्छा कि हम लोग अपनी क्या नाम है अच्छाई दुनिया में फैलाना चाहते हाँ, हैं, मतलब दीन इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं, लोगों तक दीन पहुंच जाए। हाँ, जब तक भले आप भाई आप ये भी कह लें, कोई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि हम तहजीबी गलबा चाहते हैं, इससे कोई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी फितरी ख्वाहिश है, मैं खुद चाहता हूँ जिस तहजीब से मेरा ताल्लुक है वो तहजीब दुनिया में जो है ना पले बढ़े, इससे कोई भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन यूं ही आप ये कहते हैं कि ये अब फर्ज है, ये नस है, ये काम करना है, तो फिर हम जाके बताएंगे कि नहीं ये बात नहीं है। नहीं, युज़हिरा का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब भी गलबा होता है, इससे तो दो माना निकलते ही नहीं है, दो नहीं निकलते। ज़ाहिर का मतलब ये होता है कि नहीं आप- नहीं, ज़ाहिर का माना है कि तो ज़ाहिर करना होता है, वो ठीक है। अजहरा का जिस तरीके से यहाँ पे आया ना, इसका मतलब हो नुमाया करने का मतलब गलबा देना है। गलबा में सेंस आती है कि आपने अब उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी करना है। जी जी। और ज़ाहिर में सेंस आती है कि वो चीज़ आपने नुमाया कर देनी है। नहीं, इसका कोई दूसरा माना नहीं लिया गया, किसी ने भी नहीं लिया इसका। हाँ, अल्लाह का आ गया ना, हाँ, अलग दीन है। अल्लाह के बाद जब आता है तो नहीं, दो राय नहीं, दो नहीं। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्योंकि दूसरा पहलू सॉरी जी। नहीं, वो क्योंकि यहाँ पे कोई और माना नहीं लिया किसी ने, कि मैं अगर जो मेरे जो मुताले क्या था किसी और ने नहीं माना लिया। यानी ज़ाहिर करना भी आता है, नुमाया करना, ज़ाहिर करना। जी 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 ज़ाहिर तो वहां तक ही आता है जनरल सेंस में कि भाई चीज़ अब नुमाया हो गई, जी लेकिन गालिब आता है इस सेंस में जी कि जी। आपने नहीं, इसमें सब ने यही माना लिया है, इसमें कोई और माना नहीं है, सब ने यही लिया है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ तनकीदी पहलू से, यानी जो हमारी जो बात अभी मैंने की है इस पे तनकीद करनी है ना, कि ये चीज़ नहीं है जो वो कह रहे हैं। इससे पहले कि आप आगे जाएं, जी जी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौजूद है। जी जी जब ये मौलाना मौदूदी साहब ने ये पूरी फिक्र पेश कर दी, जी जी तो आपको ये गलबा, मौदूदी साहब तो बड़े आदमी है ना, जी जी उसने बहुत सारी चीजें डीपली सोची भी होंगी और शायद बताई भी होंगी। तो वो इसके लिए कोई भाई दुनिया पर गलबा कायम करना, उसके जमाने में तो अमेरिका भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है, उनके पास एटमी ताकतें हैं बड़ी। वो क्या प्रैक्टिकल बताता है, वो क्या प्रोसेस है जिससे वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी इससे गुजरेगी, लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुसलमान तरक्की, वो क्या चीज है जो वो पेश करता है? जमात से प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या? जमात इस्लामी पेश करते हैं कि जो है ना हम डेमोक्रेटिकली आगे आएंगे, हम इलेक्शन से जीतेंगे, और जब हमारा गलबा आ जाएगा, यानी मुल्क में हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी, तो पहले तो ज़ाहिर है कि उसको अपने मुल्क की हद तक जहाँ पे हमारी हुकूमत होगी वहाँ पे ये काम होके रहेगा। हम किसी और किसी अच्छा सुने अभी इस सोच से तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ज़मीनी चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ तैयारी करें। हाँ
کہ اگر آپ کو فرض کیا آپ کو اے آئی میں آگے بڑھنا ہے یا آئی ٹی میں آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ پھر حملہ بھی روک سکو نا یا پھر بڑے میزائل بنا نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کو میں دیکھنا ہے، یہ خود ہی نہیں میرے خیال ہے مودودی صاحب اس طرح نہیں سوچتے ہوں گے، وہ بہت بڑے آدمی ہے، وہ اس کا کوئی نہیں، ظاہر ہے وہ سارا پروسیس وہی ہے، مطلب ظاہر ہے کہ بڑی لمبی ظاہر بحث ہے۔ اس میں وہ جو دین کا لفظ ہے نا، اب یہاں پہ دین کو وہ محدود معنوں میں نہیں لیتے، یعنی ان کے نزدیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی بات کریں گے نا تو دین کہتے یہ ہیں کہ ایک پورا سیاسی سسٹم ہے، ایک پورا معاشی سسٹم ہے، ایک پورا جو ہے نا، یعنی اس کو ایک نظام زندگی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اس کے نظام زندگی کو جب یہ کہا گیا کہ لیظہرہ علی الدین کلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ سیاسی نظام کا غلبہ ہو جانا ہے، یعنی اس کو جی پریکٹیکل اپروچ نہیں۔ اچھا اس کے بعد یہاں پہ دین کا یہ مطلب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جب یہ کہا کہ لیظہرہ رسول کے لیے ہو گیا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لیظہرہ کا جو ہے نا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہماری روایتی بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے نظام جی صاحب اور امینہ حسین اسلامی صاحب، نہیں لیظہرہ، غالب کر دے، کون کرے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے۔ اچھا بند جی یہاں پہ اصل فاعل کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رسول جو ہے نا وہ فاعل نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں دلیل کیا ہے۔ وہ یہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے یہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ ان یتم، اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کے بعد هو الذی ارسل، ارسلہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہوا آ گیا ہے، یتیمہ آ گیا ہے، اس کا فاعل اللہ ہے۔ تو جب پیچھے سارے جو ہے نا فاعل وہی ہیں، تو لیظہرہ علی الدین کلی، یہاں پہ بھی اللہ ہی فاعل ہے۔ اچھا ابھی تھوڑی سی آگے بڑھے، میں بتاتا ہوں کہ یہ یہاں فاعل اللہ ہے، یہ بات ہو گئی۔ اصل میں اس نے رسول کا حکم بول دیا نا، اس کا اچھا وہ کہہ یہ رہے ہیں آگے، کیونکہ رسول آ گیا نا، رسول اس کو اس اس کو اچھا ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ اس کا یعنی کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کو رسول بھی مان لے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، ہمارے فریم ورک میں اللہ اور اللہ کے رسول میں ہم فرق ہی نہیں کرتے۔ جب ہم فرق نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ لیکن اصل پرابلم پتہ کیا ہے؟ اصل پرابلم یہاں پہ نہیں ہو رہا، اصل پرابلم آگے ہو رہا ہے، وہ ہے کہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، ان دونوں کے درمیان ایک حذف ہوا ہے، جس کو جو ہے نا سورہ صف میں جو ہے نا غامدی صاحب نے کھولا، یہاں نہیں کھولا، وہ سورہ صف میں جو ہے نا جا کے اس کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے جو حذف کھولا ہے، وہاں پہ اگر آپ اس کو ترجمہ دیکھیں تو یہ لکھا ہے، سورہ صف ہے، اچھا کرے گا خواہ ان ملکوں کتنا ہی ناگوار ہو۔ اچھا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، وہ تم نور ہو خواہ کو اتنا ہی نہ دو، وہی بھیجا تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اچھا ہاں یہ سورہ اپنی سورہ فتح میں کھولا ہے، سورہ فتح میں کھولا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، یہ ہو کر رہنا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ جو لفظ بولا ہے نا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ ہو کر رہنا ہے اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اب آپ یہی جو حذف ہے یہیں پہ جو ہے نا اس کو ڈالیں، جب یہ کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ہو کے رہنا ہے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اچھا کن کو؟ دیکھو نا یہ ہو کر رہنا ہے، اچھا اللہ کے رسول نے کرنا تھا، اچھا اور اب میں نے کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول تو ہے نہیں، میں جس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں اس پہ ابھی تھوڑا سا کہ یہ ہو کے رہنا ہے، اور مشرکین کو خواہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ایک فریق ہے جن کو ناگوار گزر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کہا وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا، یہ اللہ اس سے نیچے کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کام ہو کے رہنا ہے، اوپر بھی بات کہی اور نیچے بھی یہی بات کہی۔ اور جب ہم اس کو آتے ہیں سورہ جو ہے نا فتح میں آتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو سورہ مجدہ
جی جی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں سورہ صف میں جو حذف بولا ہے جی وہ یہاں یا اب اللہ سے اٹھا کر وہاں رکھا ہے، جی وہ پھر وہاں سے یہاں پر آپ یظہرہ کے ساتھ اس کو یعنی بنا اوپر بھی فیصلہ ہے، نیچے بھی فیصلہ ہے. اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے کہ یہ میں نے کام کر کے رہنا ہے، یہ جو کچھ مرضی کر لے. تو ہمارے نہیں نہیں نہیں، ابھی تو میں بات ہی نہیں کی نا، اچھا وہ بات ہی نہیں کی. ابھی یہ اگر ہم سورہ فتح سامنے رکھیں تو یہاں پہ وکفا باللہ شہیدہ یہ ریپلیس کیا ہے کس سٹیٹمنٹ کو؟ وکفا باللہ شہیدہ یہ ریپلیس کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریپلیس کیا ہے وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور وہاں پہ یہ لفظ اس کی جگہ آ گیا ہے وکفا باللہ شہیدہ. یعنی پوری اونرشپ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اونرشپ لے لی ہے پوری کی پوری کہ یہ اصل میں کام ہو کے رہنا ہے، میری گواہی کافی ہے، میری گواہی کافی ہے. اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میرا رسول بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں. یہی مطلب ہے نا، یعنی میری گواہی کافی ہے. ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی سامنے چیز نہیں آئی، ہونی ہے مستقبل میں. جب آ جائے گی تو میری گواہی جب وہ سچی ثابت ہو جائے گی تو میرا قرآن ثابت ہو جائے گا، میرا پیغمبر ثابت ہو جائے گا، میرا دین ثابت ہو جائے گا، میری ذات ثابت ہو جائے گی. یعنی کہ ہم یہ ماننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی یہ کام پورا یہ ہونا وہی چاہیے. یہ تو میں اسی شاید دیکھیں تو اس میں تو بالکل بات کی یہ ہاں یہ دیکھیں یہ بات واضح ہو گئی نا، یہ میری گواہی کافی ہے. یہ کون سی؟ یہ جو سورہ فتح میں کہا گیا ہے کہ لازمی طور پہ تم جو نا عمرہ کرو گے، مسجد حرام میں داخل ہوگے اور اس کے بعد تم اپنے بال کاٹو گے جو عمرے کی وجہ سے کاٹے جاتے ہیں، اور تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بلا خوف و تردد جو ہے نا تم عمرہ کرو گے. اور یہ کام جو ہے نا کب ہوگا؟ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتًحًا قَرِيبًا. یہ یاد رکھو، یہ اللہ کو علم ہے اس چیز کا. یہ کب ہوگا؟ جب جو ہے نا مکہ فتح ہو جائے گا، جب تب ہوگا. اور اس کے ساتھ اس کے حوالے کے طور پہ کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ اس وقت ہوگا کہ اب یہ بھی معاملہ ساتھ ہی ہو چکا ہوگا، یعنی دونوں کام ایٹ اے ٹائم ہوں گے. ہاں جی 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 پورا پیکج ہے وکفا باللہ، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی ابھی تم جو ہے نا شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو نا، اس میں شک و شبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے. تو یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہاں پہ، یہ جو وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ہے، یہ واو آ گیا ہے. واو سے پہلے جو ہے نا الدین کلی آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جزیرہ نما عرب کی بات ہو رہی ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ ایک پورا پیکج ہے. یہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 28 تک جو ہے نا، اگر یہ اس پیکج کو اس سے جدا کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو قتل عام بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اہل کتاب تک بات محدود نہیں رہنی چاہیے، پھر تو پورا پیکج ہے جس کو جو ہے نا ریوائز کیا جائے گا. تو یہاں پہ اصل میں جو بات کہی گئی ہے، یہ بات نہ ہی پیغمبر کو کوئی مقصد دیا جا رہا ہے معیز امجد کے یعنی استاذ محترم کو جو ہے نا الفاظ کو معیز امجد نے جب اس کو جو ہے نا وہاں پہ بیان کیا ہے اپنی کتابچے میں بتا رہا ہوں، تو اس میں یہ کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی مشن نہیں ہے جو کسی رسول کو دیا جا رہا ہے، کوئی مشن نہیں ہے جو کسی امت کو دیا جا رہا ہے. یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ جو مستقبل میں یہاں پہ ہونے والا ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو کسی رسول کے یا رسول کے پیروکاروں کے حوالے کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ یہ کام ہو کے رہتا ہے. جب رسول آتا ہے تو یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے. اور نہ اب ہمارے درمیان میں کوئی رسول ہے، رسول کو دعویٰ کرے گا تو یعنی یہ اسی کے ساتھ خاص ہے نا. جب رسول ہی نہیں ہے تو ہم جو ہے نا کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ رسول کے ساتھ خاص ہے، رسول کا لفظ آ گیا ہے ساتھ جو ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ آ گیا ہے. وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ اسی علاقے کے مشرک ہیں. اللہ کی گواہی کافی ہے. میں اپنی پوری زندگی لگا دوں، مولانا مودودی صاحب لگا دیں، ڈاکٹر اشتہار صاحب لگا دیں، اس کے بعد 10 ڈاکٹر اشتہار صاحب پیدا ہو جائیں، 10 مولانا مودودی پیدا ہو جائیں، یہ کام نہیں ہونا، نہیں ہوگا. تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ فتح میں کہا گیا ہے کہ میری گواہی کافی ہے، تو یہ تو پھر اسلام کے جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ جھوٹے ہونے کے لیے جو ہے نا اتنے الفاظ ہی کافی ہیں کہ جو ہے نا ہمارے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ہمیں practically کچھ کرنا ہے. پریکٹیکلی نہیں. اللہ تعالیٰ اچھا کے نہ 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 نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. یہاں کسی کو مقصد نہیں بتایا جا رہا کہ رسول آنے کے بعد جو ہے نا. نہیں، جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروسیس تو ہو سکتا ہے. جی جی اس کو اس کے ساتھ بھائی آگے کہا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. آج کی دنیا میں کیسے آپ دعویٰ کر سکیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا فرض بیان کیا جا رہا ہے، نہ کوئی لایا عمل دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. یہ ہر رسول کے دور میں ہوتا ہے.
یعنی یہ ان کی زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتا اور کل کو بھی نہیں ہو سکتا. کیا نہیں پوری دنیا میں غلبہ نہیں آ سکتا بھائی اس آیت سے نہ سکتا. نہیں، یہی سے نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا، لیکن بھائی. جب میں بات کر رہا ہوں تو اسی نہیں ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا بڑا فرق ہے. ایک طرف ایک رائے کہہ رہی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے بس. جی جی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا سنا دیا کہ ایسے ہونا ہے. جی جی میری سنت ہے، جی ایسے ہی ہوتا ہے. جی نبی آتے ہیں جی جی اور غالب ہو جاتے ہیں. صحیح، اور یہ اس میں خطہ عرب کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی. دوسرا ویو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا قیامت تک ہو سکتا ہے. جی جی ہم نے کرنا بھی ہے. اگر اس ہم کے وہی جواب process دیتے follow جا کر رہے ہیں لیں، اگر ہم وہی پروسیس فالو کر لیں جو رسول نے فالو کیا ہے تو ہم تو بھی ہو جائے گا. یا ہاں، نہیں کرنا یہاں میں کہتا ہوں ہونا چاہیے پھر بھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے جو ہی لیکن اس کو اس پراسس سے الگ کر جی یوں ہی یہ اصل میں اس آیت کو سامنے رکھ کے وہ بات کر رہا ہوں. میں کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا. اسی آیت کو سامنے جو آپ نے بات کی ہے وہی میں نے بات کی ہے، لیکن میرا پیچھے جو ہے نا یہ آیت یہ ذہن میں ہے. اچھا، یہ ایک فیصلہ ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 28 تک جو ہے نا مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ. یہ میں نے کیوں کیا ہے اس کی ریزن یہاں پہ بتائی ہے قرآن مجید نے. اب آپ پچھلی پوری چیز کو سمجھ چکے ہیں. اس کے ساتھ جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پورے عمل کا جو مقصد ہے وہ بتایا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے یا کیوں کرنا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی آپ پچھلی آیات کے اس کو جدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے کام کرنے کا لایا عمل نہیں دیتا. یہ آیت نہ رسول کو لایا عمل دیتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں رسول کو بھی یہ لایا عمل نہیں دے رہی. یہ آیا رسول کو بھی لایا عمل نہیں دے رہی کہ یہ کام آپ کے لیے روڈ میپ ہے، آپ یہ کام کرنا ہے. نہیں، یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں بھی کرو گے تو میں پھر بھی کر دوں گا، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کر دوں گا. یہ کام ہو کے رہنا ہے. اور یہ ان کی جو ہے نا کتنا ہی ناگوار گزرے، مشرکین کو اور اہل کتاب کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اس کے باوجود یہ ہو کے رہے گا. اور سورہ فتح میں بتایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہو کے رہا ہے اور ہوا بھی ہے اور ہوا ہے. کیسے ہوا ہے کہ مشرکین کا خاتمہ ہو گیا. یہ تاریخ نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اہل کتاب نے جو ہے نا پہلے مرحلے پہ یہ جو آیا ابھی آج ہم نے پڑھی، کل پچھلی دفعہ پڑھی اور آج پڑھی، پہلے مرحلے پہ ان کو جو ہے نا یعنی وہاں تحت بن کے رہا. اگلے مرحلے پہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. جزیرہ نماء عرب پورا کا پورا خالی ہو گیا. وہاں صرف ایک ہی دین تھا پہلی نسل کے اندر ہی. اور عیسائیوں میں سے وہ خود نکل گئے تھے اور وہ جو جزیرہ نماء عرب ہے اس کی سرحدوں میں چلے گئے تھے. جبکہ جو ہے نا ان کو نکالا گیا ہے، یہودیوں کو نکالا گیا ہے اور مشرکین عرب کا خاتمہ ہو گیا ہے. یہ سارا کام رسول کی ذمہ داری دی گئی تھی. رسول نے کر کے دکھایا. یہ ہماری تمام روایت والے مانتے ہیں، اہل روایت مانتے ہیں، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کرتے. اہل روایت بھی اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے. ہماری روایتی جو مذہبی تعبیر ہے وہ بھی اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی. لیکن یہ لوگ جو ہیں اس کو پھر جو ہے نا غلبہ دین کے نام پہ اس آیت کو یعنی بنیاد بنا کے اس کو پھر ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فرائض میں سے ایک فرض قرار دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. امید ہے میری بات جو ہے نا واضح ہو چکی ہوگی. اس کے ساتھ نہیں بھی ہوئی تو اگلی دفعہ پھر کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ایسا نہیں ایگزامپل نہیں. یعنی آپ کوئی بھی نہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ چیز پیش کی گئی ہے، یہ غلبہ دین کی جو ہے نا تعبیر پیش کی گئی ہے، تو اس میں پھر جو ہے نا استدلال کرنا تھا، دلائل دینے تھے. جب انہوں نے جو ہے نا ایک چیز پہلے بنا لی اور اس کے بعد استدلال تلاش کرنے کے لیے نکلے تو انہوں یہ آیت جو ہے نا قرآن مجید میں مل گئی اور اس کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ کافی سارے سسٹمز نے کر لیتے. کمیونزم سے بھی نکل چکا تھا، اس کا غلبہ بھی ہو چکا تھا. کیپٹلزم اور سب کے، تو اس کے سامنے مقابل میں ایک اسلامی سسٹم جو ہے آپ دیکھ لیں ترقی پسند تحریک شاعری ہماری پورے اس پر نظر ہوئی ہے تو پورا دنیا پر اس کا اثر پڑا. پینٹنگ ساری جو آرٹ ہے وہ چینج ہوئی ہے. یہ ہمارے افسانے ناول چینج ہوئے. یہ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں کسی حد تک جو ہے نا وہ اپیل تو کرتی ہے، بات اپیل تو کرتی ہے. کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی جو ہے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو. لیکن یوں ہی آپ اس کو نصوص کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پرابلم، بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی چیز ہو، کوئی تحریک ہو، لیکن آپ جس میں بھی جائیں گے
کوئی پلاننگ نہیں، کوئی پریکٹیکل سوچ نہیں ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے، بس باتیں ہیں ہوں اور قرآن شریف کی آیات ہے. جہاد کرتے ہیں ہاں وہ جہاد کرتے ہیں لڑتے ہاں. ہیں اب لشکر جہاد تو آخری چیز ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے پلاننگ. یہ تو آپ ان کا یہ پلان ہے کہ ہم جب تک ان کا پلان یہ ہے کہ اگر ہم جہاد کریں گے لڑیں گے تو یہ سب کچھ ہمارے پاؤں میں آ جائے گا. یہ ٹیکنالوجی یہ سب ان کی عورتیں سب کچھ